اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین۔ میرے عزیز و محترم اراکین تصدقو، ہمارے اس سالانہ اجلاس کے موقع پر سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے اس نشست کا آغاز کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں عبد المہیمن صاحب کو کہ وہ تلاوت سے اس نشست کا آغاز کریں اور پھر انشاءاللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اور آج کے اس اجلاس کے لیے خاص طور پر اس سورہ مبارکہ کا انتخاب اور اس آیہ مبارکہ کی نسبت سے کیا گیا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ تو یہ اللہ کے خصوصی فضل اور اس کی مہربانی سے ہے اور آپ سب کے تعاون سے کہ ہم آج اس تنظیم کا ایک چھوٹا سا جو خیال تھا اس کو حقیقت کا جامہ پہنانے کے بعد آج 1 سال کے بعد ہم یہاں ملاقات کر رہے ہیں۔ تو جو آیہ مبارکہ مجھے اس موقع پر اس مناسبت سے بڑی بہترین لگی وہ یہ تھی کہ چونکہ اللہ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نیکی کی طرف اور اچھے کاموں کی طرف مائل رکھے اور ان کو اس کے لیے چن لے، تو انسان کو اس موقع پر اللہ کا شکر ادا کرتے اس کی نعمتوں کا خوب چرچا کرنا چاہیے، اس کا ذکر کرنا چاہیے۔ تو آج ہم 1 سال کی اس سارے چونکہ سلسلے کے حوالے سے بات کریں گے، اس کا ذکر بھی کریں گے۔ تو وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ ان الفاظ کے ساتھ اب ہم باقاعدہ آپ کو تصدقو کے سالانہ اجلاس میں 2023 میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور میری طرف سے تمام ممبران جس میں کہ ہمارے پائنیئر ممبرز اور ہم نے کچھ لوگوں کو احباب کو آپ کو بھی کہا تھا کہ آپ مہمانوں کو باہر سے دعوت دے سکتے ہیں، ان سب کو بھی خوش آمدید تنظیم کے اس سالانہ اجلاس میں۔ چونکہ میرا خیال یہ تھا کہ ہم عمومی طور پہ سب کو دعوت دیں گے اور اس صورت میں تو میرا خیال ایک بڑی تعداد میں لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوتے، لیکن پھر مشورہ سے یہ بات طے ہوئی کہ ابھی صرف جو ممبران ہیں اور صرف ان کے نسبت سے اگر کوئی آنا چاہے تو ابھی انہیں دعوت دی جائے، کیونکہ بہت سی چیزیں ہم ایسی بھی آج ڈسکس کریں گے، اس میں خاص طور پہ ہمارے انتظامی ڈھانچے کا انتخاب، تو اس میں خاص طور پہ ممبران کو اور باقی سب لوگوں کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور سب سے پہلے آپ کے ساتھ آج کے اس اجلاس کا ایجنڈا جو ہے وہ شیئر کر لیا جائے۔ تو سب سے پہلے یہ چونکہ اس سے پہلے ہم تھوڑی سی غیر رسمی گفتگو کر بھی رہے تھے، تو میں نے رکھا تھا کہ شروع کے چند منٹ جو ہے تاکہ باقی لوگ شامل ہوتے جائیں، وہ غیر رسمی گفتگو کے حوالے سے ہوں گے، پھر الفاظ اظہار تشکر کے، پھر سالانہ رپورٹ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی بردر اجاز انشاءاللہ،
اس پر بات کریں گے. میجر ہمارا چونکہ اصل آج کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے سامنے پورے 1 سال کی ایکٹیویٹیز کا ریکارڈ رکھا جائے. اور آپ سب یہ جانتے ہیں جو شروع سے ممبران ہیں کہ میری بہت زیادہ کوشش تصدقوں کے حوالے سے یہ ہے کہ اس کی ٹرانسپیرنسی جو ہے، اس میں شفافیت کا عمل اس قدر بہترین ہو کہ کبھی کسی کے دل میں بھی شک نہ گزرے کہ یہ تنظیم جو ہے کسی بھی اور مقصد کے حوالے سے ادر دین دس کہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے بندوں کی مدد کے لیے قائم کی گئی ہے. اور پھر سالانہ رپورٹ پر ہم تحریک پیش کریں گے جو ایک عمومی طور پر پاکستان میں جو جتنی بھی ایسی تنظیمیں ہیں ان کے حوالے سے ضروری چیز ہوتی ہے کہ اس کی تحریک کا ریکارڈ رکھا جائے. تو وہ پیش کی جائے گی، آپ ممبران اس پر اپنی رائے دیں گے. اس کے بعد ہم انشاءاللہ تصدقو نے کیسے کام کیا پچھلے 1 سال میں اس پر ایک کوئک ریویو ہوگا، اور پھر انشاءاللہ ہم اس پر الحمدللہ بات کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے. اس کے بعد جو سیکنڈ ہمارا یعنی اجلاس کا اگلا حصہ جو ہوگا اس میں خصوصی امتیاز کے حوالے سے ان لوگوں کا ذکر کیا جائے گا. عمومی طور پہ تو سبھی نے بہت اچھا کام کیا، لیکن جن کی وجہ سے تنظیم بڑی کامیابی سے اور تیزی سے آگے بڑھتی رہی، اور تو ان کا ذکر کریں گے. پھر تصدقو کا جو انتظامی ڈھانچہ پچھلے سال قائم کیا گیا تھا، وہ ایک ہماری جسے کیا کہتے ہیں کہ میک شفٹ سارٹ آف ارینجمنٹ تھی، لیکن اب چونکہ بات آگے بڑھ رہی ہے تو ہم اس کو اور زیادہ فارملائز کریں گے. پھر انتظامی ڈھانچے کے الیکشن کے حوالے سے آپ کی نامینیشنز جو لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہوں اس پر بات ہوگی. اور تصدقو کی رجسٹریشن کے حوالے سے ابھی تک جو کام ہم نے کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا، اور آئندہ کی حکمت عملی کہ ہم آئندہ کیسے بہتر کر سکتے ہیں. ظاہر ہے ہر چیز میں بہتری کی گنجائش ہوتی ہے اور اس کے لیے آپ سب کی رائے بھی لی جائے گی. اور پھر مزید گروپس کا قیام کہ ہم کیسے مزید جو اصل اس کا تصدقو کا جو یعنی جسے کہنا چاہیے کہ ہمارا جو بیسیکلی مرکزی خیال وہ یہ تھا کہ یہ صرف ایک گروپ تک جو ہے وہ لمیٹڈ نہیں رہے، بلکہ یہ آگے ریپلیکیٹ ہوں، مزید احباب بھی گروپس بنائیں اور مزید اس میں ممبران ڈالے جائیں اور وہ خود سے ان گروپس کو رن کریں. تو اس حوالے سے تو یہ ہمارا آج کا ایجنڈا ہے. اچھا، اس میں یہ کوئی بہت فارمل میٹنگ نہیں ہے، جہاں کہیں آپ کا دل چاہے آپ بات کرنا چاہیں، کیونکہ یہ ٹاپکس میں نے آپ کو اسی لیے دکھا دی ہیں کہ آپ جس موقع پر آپ کی گفتگو جس حوالے سے آپ کرنا چاہیں آپ اس موقع پر ضرور درمیان میں آپ بات کر سکتے ہیں. آپ ریز ہینڈ سے شامل ہونا چاہیں، آپ ویسے مائک آن کر کے اپنی رائے دینا چاہیں، کامنٹ دینا چاہیں، کچھ کہنا چاہیں، اپنے خیالات، تو میں یہ چاہوں گا کہ ہم اس کو ایک جیسے فزیکل میٹنگ میں ہم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو اسی طرح سمجھیں کہ ہم ایک کمرے میں سب بیٹھے ہیں، آپس میں ایک فیملی کی طرح گفتگو کر رہے ہیں، تو کوئی بھی اس کا حصہ بن سکتا ہے کسی بھی وقت. تو اظہار تشکر کے طور پر سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ میں ایک چھوٹا سا آپ کو یہاں پر جو نئے احباب بھی ہیں ہمارے ساتھ ان کے نالج کے لیے، اور جو پرانے ہیں ان کو بوریت ہوگی لیکن اس سے بچانے کے لیے میں اس کو بالکل سمرائز اس میں بتانا چاہوں گا کہ جب کورونا کا سلسلہ چل رہا تھا پاکستان میں اور جو حالات چل رہے تھے، اور یہ اسلامک سال جو تھا 1442 یعنی 1442 میں مسجد کے اندر یہ خیال جو ہے وہ چونکہ روز ہم یہاں دیکھتے تھے لوگ سڑکوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور بہت برے حالات تھے اور وہ سارا کچھ، اور پھر ساتھ ہی جیسے جیسے وہ فیز اوور ہوا لوگوں کی نوکریاں گئیں اور ہم نے دیکھا کہ لوگوں کے لیے کس قدر مشکل حالات پیدا ہوئے، تو یہ خیال آیا کہ کیوں نہ کچھ ایسا کیا جائے کہ بجائے اس کے ہم لوگوں کو 1-2 روپیہ دے کر روزانہ مانگنے پر مانگتے رہیں وہ ساری زندگی، کچھ ایسا کیا جائے کہ لوگ خود اپنا روزگار کریں. تو اس تنظیم کے حوالے سے کنسلٹیشن شروع کی گئیں اور اس کا بنیادی طور پہ ساری چیزیں بنائی گئیں اور بہت سے لوگوں سے اس کو ڈسکس کیا گیا. لیکن 2 سال تک 1442 سے 1444 تک ساری ان کوششوں کے باوجود کیونکہ آپ کو پتہ جب آپ لوگوں سے ڈسکس کرتے ہیں تو ہر طرح کی چیزیں آتی ہیں. کوئی لوگوں کا خیال تھا کہ
یہ مناسب نہیں لگے گا، لوگ سمجھیں گے کہ آپ پیسے اکٹھے کر رہے ہیں. پھر پاکستان میں اور بہت سی، آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں مصائب ہیں. جب آپ لوگوں سے پیسوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ڈاؤٹ، شک و شبہات ذہن میں آتے ہیں. تو کوئی بہت انکریجنگ نہیں تھے، لیکن الحمدللہ چونکہ خیال آگے بڑھتا جا رہا تھا کچھ نہ کچھ، تو 1444 کے اندر الحمدللہ اس بات کو جب آگے بڑھ کے یہ قرآن کے حوالے سے کورسز میں اس کو بڑھایا گیا، تو کچھ ممبران نے بہت پیشنیٹلی اور بڑی محبت اور شوق سے اس چیز کا اظہار کیا کہ نہیں، ہمیں اس کو کرنا چاہیے. تو اس کا آغاز ہم نے پچھلے سال، جو کہ عیسوی حساب سے 2022 جولائی میں بنیادی طور پر 1 محرم سے اس کی وہ ہم نے شروع کیا گیا ایکٹیولی اس کو. اور جولائی اگست میں تھوڑا سا وہ کرنے کے بعد سپٹمبر میں ہمارے پاس، بلکہ جولائی اگست میں تقریباً میرا خیال ہے 15-16 کے قریب، ابھی برادر اجاز انشاءاللہ اس پر زیادہ تفصیلی گفتگو کریں گے، تو ممبران ہمارے پاس آ گئے. اور سپٹمبر میں میرا خیال ہے ہمارے پاس کوئی 20,000 روپیز کے فنڈز جو ہیں پہلے اس مہینے میں جمع ہوئے. اور چونکہ پچھلے سال 2000 غالباً 22 کے ان دنوں آپ سب کو پتہ ہے کہ فلڈ پاکستان میں اس کے معاملات چل رہے تھے، تو پہلا پروجیکٹ جو ہے وہ شروع کیا گیا اور پھر یہ سلسلہ چلتا گیا. تو میں سب سے پہلے ان سارے ممبران کا، وہ پہلے 15 لوگ یا 16 لوگ، وہ بڑے خصوصی لوگ تھے کہ جن کی موٹیویشن کی وجہ سے الحمدللہ انہوں نے سب سے پہلے اس میں شامل ہونے کا ارادہ کیا، اپنی کنٹریبیوشنز بھجوائیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کسی بھی کام کو کرنے کے لیے وہ جو شروع کا پش ہوتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو میں ان کا خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میری کوشش تو یہ تھی کہ ہم سب کے نام لے کے باری باری سب کے حوالے سے بات کریں گے، لیکن وقت کو ذہن میں رکھتے ہوئے بہت سی اور ایکٹیویٹیز کو، تو وہ لوگ اور اس کے بعد پھر لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوتے گئے اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا. اس پر مزید بات برادر اجاز کریں گے. تو ان کا شکریہ ادا کرنے کے بعد آپ سب کا، کیونکہ آپ سب اب اس قافلے کا، اس تنظیم کا حصہ ہیں، آپ کے دیے گئے آپ کی رقوم، آپ کا اس میں حصہ لینا، آپ کا لوگوں کی نشاندہی کرنا، آپ کا اس کے لیے کوشش کرنا اور گروپ کی ایکٹیویٹیز کا حصہ بننا، ان سب چیزوں کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ مناسب طور پر آپ کو شکریہ ادا کیا جائے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ آپ سب کو اس پر بہترین جزا عطا فرمائے. اور آگے بڑھتے ہوئے اب میں دعوت دوں گا سالانہ رپورٹ، جو کہ میں نے جیسا کہ آپ سے پہلے بھی کہا کہ آج کا بنیادی جو ہمارا ایجنڈا ہے وہ 1 سال کی رپورٹ آپ کے سامنے رکھنی ہے. اور اس پہ بہت محنت کر کے، بہت زبردست کام کر کے ہمارے فائنانس سیکرٹری ہیں برادر اجاز، اور پائنیئر ممبرز میں سے ہیں، اور ان کی کوششیں اور کاوشیں اس تنظیم کی کامیابی میں آپ یوں سمجھیے کہ بالکل بنیادی کردار ہے ان کا. تو میں انہیں دعوت دوں گا کہ وہ ہمارے سامنے 1 سال کی تصدقوں کی رپورٹ جو ہے وہ رکھیں. جی برادر اجاز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر سکرین شیئر ہوگی میری؟ جی بالکل، آگے برادر اجاز. جزاک اللہ جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ سر نے بات کر دی ہے، ہم نے تقریباً اگست کے اندر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو لے کر چلنا ہے، تو برحال سپٹمبر کے اندر یہ سٹارٹ ہوئی، سپٹمبر 2022 میں. اچھا، اس وقت یہ 14-15 لوگ تھے. تو برحال سپٹمبر ٹو سپٹمبر یہ تقریباً 30 منتھ کے اندر 7,79,000 روپیز ہمارے پاس اکٹھے ہوئے الحمدللہ. اس میں آپ لوگوں کی کنٹریبیوشن نو ڈاؤٹ فرسٹ سٹیپ بہت مشکل تھا، اس کو سٹارٹ کرنا کافی مشکل تھا. برحال اس کو بہت تھوڑے پیسوں سے لے کر چلے، وہ میں آگے بتاتا ہوں. ٹوٹل فیملی کو ہم نے جو روزگار دیا الحمدللہ وہ 21 ہے، یعنی کہ 1 سال کے اندر ہم نے 21 لوگوں کو روزگار دیا. تو بیلنس ہمارے پاس یعنی کہ اکتوبر کے لیے 37,000 روپے بچ گئے ہیں.
اچھا، یہ تقریباً اس وقت جو ٹوٹل خرچ ہوئے ہیں وہ ہیں 7,42,000. الحمدللہ یہ کافی بڑی اماؤنٹ ہے ایک چھوٹے سے پلیٹ فارم پر، اور جو کہ ہم تقریباً ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں. اچھا، اب یہ تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ فرسٹ میں ہمارے پاس جس وقت ہم نے ممبرس ہمارے پاس کتنے بڑھتے گئے منتھ کی، آگے اماؤنٹ ہمارے پاس اس منتھ میں کتنی اکٹھی ہے، آگے بیلنس کا مینز ہوگا کہ پچھلے ماہ سے ہمارے پاس اگر کوئی بیلنس بچ گیا ہے یا ہم نے زیادہ خرچ کر دیا ہے. اسی طرح آگے اسپینڈ کتنے ہوئے ہیں، اور جو ہم نے روزگار دیا ہے اس کا جو ہمارا ممبر تھا وہ کس نے ریفر کیا اس کے کالمز میں ہوگا. اور آگے کوشش کی گئی ہے کہ جس کو پیسے ٹرانسفر کیے گئے جس ریفرنس سے یا جو بھی آئی ڈی تھی اس کی اکاؤنٹ نمبر، یہ کوشش کی گئی سارا کچھ بتایا جائے. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم اس کو کوشش کریں کہ کیا روزگار دیا اس کو بھی ہم ایڈ کر لیں گے. تو شروع کے اندر ہمارے پاس 17 لوگوں نے سٹارٹ کیا، 17 ممبرز آئے، اور 22 کے اندر ہمارے پاس 20,000 روپے اکٹھے ہوا. 20,000 تو ظاہر ہم نے سٹارٹ کیا تھا، بیلنس ہمارے پاس نہیں تھی، تو 20,000 کا 20,000 آل ممبرز کے ریفرنس سے، آل ممبرز جو تھے ان کی یہ تھی رائے تھی کہ سیلاب آیا ہوا تھا، تو گوٹکی کے اندر ہم نے وہاں پہ پانی کے نل لگوا کر دیے گئے. یہ ہمارے بردر ہیں سہیل سرور صاحب، انہوں نے بڑی ایفرٹس کی اور انہوں نے ہمیں پوری کی پوری جو ڈیٹیل ہے وہ ساتھ ساتھ بھجواتے رہے ہیں. انہوں نے بتایا کہ اس جگہ پہ لگ رہے ہیں، گوگل کا جو سارا پلیٹ فارم تھا وہ انہوں نے دیا، اور اسی طرح ہی تو ان کو یہ ان کے اکاؤنٹ میں ہم نے پیسے ٹرانسفر کر دیے، تو ہمیں جناب جو نلکا لگ رہا تھا پوری کی پوری کمپلیٹ ہمیں وہ ساری بچواتے گئے. اچھا، اب دوسرا اکتوبر آیا، اکتوبر کے اندر بھی وہ 17 لوگ ہی تھے، تو ہمارے پاس 20,000 اکٹھے ہونے چاہیے تھے، لیکن 2 ممبرز نے ہمارے نے کہا جی کہ نہیں، میں ہماری فیملی کے لوگ بھی شامل ہوں گے. تو انہوں نے یعنی کہ پچھلے ماہ کے 2,000 اور اس کے 2,000 ملا کر ہمارے پاس ٹوٹل 24,000 روپے اکٹھے ہوئے. 24,000 روپیہ ہمارے پاس اکٹھا ہوا، یعنی کہ بیسیکلی 22,000 ہونا چاہیے تھا. یہ دیکھنا نومبر میں اگر آپ کو نظر آئے 22,000، تو اٹ مینس کہ 22,000 سپٹمبر میں تھے، 22,000 اکتوبر میں تھے، اور 22,000 نومبر میں ہونے تھے. تو پچھلے ماہ کے 2,000 انہوں نے اکتوبر میں بھجوا دیے، ہمارے پاس 24,000 روپے اکٹھے ہو گئے. تو اس سلسلے میں ہم نے مطلب کہ ایک یہ مسجد جو تھی اس کے قاری صاحب نے کہا جی کہ آپ اس طریقے سے کسی شخص کو انہوں نے ریڈی لے کر دینی تھی، جو کہ اس کی کاسٹ جو تھی وہ 25,000 روپے تھی. اس وقت اس کی کاسٹ 25,000 روپے آ رہی تھی، تو 1,000 ہمارے سر کاشف نے بیچ میں ایڈ کر کے وہ ہم نے ان کو 25,000 روپے ان کو بھجوا دیے. ٹھیک ہے جی، 24,000 ہمارے پاس اکٹھے ہوئے تھے، اور 1,000 انہوں نے شامل کرنے کے بعد ہم نے 25,000 ان کو بھجوا دیے. نومبر آ گیا، نومبر کے اندر بھی ہم وہی 17 ممبرز کے 22,000 ہی ہمارے پاس کلیکٹ ہوئے، اور اس میں ہم کسی کو ریفر نہیں کر سکے، بھجوا نہیں سکتے. اس کی ریزن یہ تھی کہ تھوڑا سا مہنگائی کا دور، کوئی چیز کوئی ایسی مل بھی نہیں رہی تھی، تو ہم نے کہا تھا چلیں اس کو تھوڑا سا آگے مزید بڑھا دیتے ہیں. دسمبر کے اندر الحمدللہ ہمارے پاس 28 ممبر ہو گئے. الحمدللہ دیکھیں ہم سلسلہ بڑھنا شروع ہو گیا، تو ہمارے پاس 41,000 اکٹھے ہوئے، 22,000 روپے ہمارے پاس بیلنس ہے، ٹوٹل ہمارے پاس 63,000 اماؤنٹ کلیکٹ ہوگی. اس کے اندر ہی ہمارے پاس سسٹر نسیم، انور نسیم بیٹھی ہوئی ہیں، انہوں نے ریفر کیا تھا جناب حفیظ، یہ پنڈی میں ہی تھے، ان کا آئی ڈی کارڈ اور ان کے کیونکہ ان کا اکاؤنٹ نہیں تھا ٹرانسفر ہم نے کیے تھے. شاہد اس اکاؤنٹ میں ایزی پیسہ کے ضرور 38,000 روپیہ. اس کی مجھے تھوڑی سی ڈیٹیل یاد ہے، باقی تو کہ وہ تھے کوئی شخص تھے بیچارے شوگر کی وجہ سے، بہرحال انہوں نے کام سٹارٹ کیا، اور سسٹر انور نسیم نے ان کو اپنے طور پہ بھی کافی ہیلپ کر کے ایک دکان سی وہ چھت سے ٹین وغیرہ بنا کر بھی دی تھی. تو اسی طرح 25,000 حضرات طاہر ہیں، انہوں نے کسی عدنان میرا خیال کوئی وہ شاید سیخ کباب وغیرہ کا کام سٹارٹ کرنا تھا. بہرحال اس کی مجھے میرے پاس کمپلیٹ ڈیٹیل نہیں ہے، تو ان کو بھی یہ جیز کیش اکاؤنٹ کے تھرو، جاوید تھا کوئی جیز کیش جن کا اکاؤنٹ تھا، ان کا اپنا اکاؤنٹ نہیں تھا، ان کو ہم نے یہ 25,000 ٹرانسفر کر دیے. تو ٹوٹل یہ ہمارے پاس جو دونوں اس ماہ کے اندر ہم نے 63,000 کے 63,000 ہی ہم نے ٹرانسفر کر دیے. تو الحمدللہ یہ یہاں پہ 2 لوگ آ گئے، یوں سمجھ 1 نومبر 1 دسمبر میں ہمارے پاس ایک کمپلیٹ ہو گیا. آگے جنوری کے اندر 1 ممبر اور بڑھ گیا، 29 ممبرس ہو گئے، اور 43,000 ہمارے پاس اماؤنٹ آ گئی. بیلنس ہمارے پاس ظاہر ہم خرچ کر چکے تھے سارا. تو ٹوٹل 43 میں کے اندر سے پھر حضرت طاہر نے 2 کیسز ہمیں فارورڈ کیا. ٹھیک ہے جی، ایک یونس کا ان کا یہ آئی ڈی کارڈ ہے، اور ایک مصباح کمال. ٹھیک ہے جی، ان کو دونوں کو میرا خیال ہے کوئی رشتے دار تھے کیا تھے، ان کو ایک ہی اکاؤنٹ کے اندر یہ پورا ہم نے جو نمبر اکاؤنٹ نظر آ رہا ہے آپ کو، اس کے اندر ٹرانسفر کر دیے تھے 43,000 کے قریب.
दोनों के 35,000 इनको गए थे और 8,000 दूसरे भाई को, सिस्टर को चले गए थे। ठीक होगा जी। फरवरी के अंदर फिर एक मेंबर हमारे पास बढ़ गया अल्हम्दुलिल्लाह, तो 44,000 हमारे पास इकट्ठे हुए। बैलेंस हमारे पास कोई नहीं था। 44,000 जो थे वो हमने आगे उसके अंदर से 35,000 जो है वो हमने सिस्टर अंबर सबीना ने किया, रेफर किया था मोहम्मद सलीम, जिनका CNAC नंबर, मनी ट्रांसफर कोई जायदा फरूक को जैज कैश के थ्रू। तो यहाँ पे हमारे पास 44 थे, 35 हमने बजवाए, तो बाकी 9,000 रुपये हमारे पास बच गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मार्च के अंदर मजीद ज्यादा लोग हमारे पास आ गए, जो कि 41। लेकिन काफिला चला आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ता गया। मार्च के अंदर हमारे पास जो अमाउंट इकट्ठी हुई वो 61,000 थी, और 7,000 पिछले बचे हुए, सॉरी 9,000 पिछले बचे हुए थे। टोटल हमारे पास 70,000 पैसे इकट्ठे हुए। तो फिर इसके अंदर अजरा ताहिर ने 30,000 के लिए, ये थी शबास जो थे, उनको हुसैन के अकाउंट में हमने ट्रांसफर किया, उनका CNAC नंबर और ये सारा कुछ है। इसी तरह अजरा ताहिर ने एक और केस फॉरवर्ड किया था, वो था ये मिस्टर को मोहम्मद के नाम से थे, तो उनको ये सेल नंबर के थ्रू 35,000 उनको और 30,000 दूसरे उनको भिजवा दिए गए। तो इसके अंदर क्या हुआ, हमारे पास फिर थोड़े से अमाउंट 5,000 बच गई। ठीक है जी, 65,000 होगी, और इसके अंदर हमारे पास जो अमाउंट बची 70,000 में, तो 5,000 रुपये बच गई, जो कि देखिए यहाँ पे आ रही है। अच्छा, अब अप्रैल के अंदर फिर हमारे पास थोड़े मेंबर बढ़ गए, जो कि 45 थे। 45 का जो अमाउंट हमारे पास इकट्ठी, ये जरा कॉलम थोड़ा सा वो है 45, इसके अंदर हमारे पास 82,000 हमारे पास पैसे इकट्ठे हो गए। तो 500 हमारे पास पहले से थे। ठीक है जी। तो क्योंकि ये रमजान था, ये तीसरा केस हमारे पास आया, तो वहां पे हमने थोड़ी सी रिक्वेस्ट की, लोगों ने मजीद इसके अंदर रमजान के अंदर 31,000 उन्हीं मेंबर में से लोगों ने मजीद हमें ट्रांसफर किए। भी चलो रमजान है, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिशरी हो, लोगों को ज्यादा से ज्यादा स्वाब हो। तो उस माह हमारे पास 82,000 एक इकट्ठे हुए, 31,000 एक हुए, 5,000 हमारे पास पिछले बचे हुए, तो 1,18,000 तक हम पहुंचे। तो उसके अंदर हम 3 लोगों को हमने रोजगार फराहम किया। 35,000 सिस्टर उजमा लियाकत, जो क्योंकि समरीन थी, समरीन सरफराज, उनको हमने ट्रांसफर कर दिए थे जैज कैश के जरिए। और इस तरह असमा चौधरी ने केस रेफर किया हुआ था, वो भी हमने महबूब, और एक मैंने किया था, ये ब्रदर हमारे आरिफ महमूद, उनका हमने ये 46,000 ट्रांसफर किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे के सारे पैसे फिर हमने रमजान के अंदर बड़ी जल्दी कोशिश की है कि रमजान में जाके ज्यादा से ज्यादा लोग रोजगार हासिल कर सकें। 1,18,000 का 1,18,000 हमने ट्रांसफर कर दिया। माशाल्लाह 3 लोगों को हमने यहाँ पे ट्रांसफर किया। मई के अंदर फिर हमारे पास 73,000 इकट्ठे हुए। वहां पर रमजान का थोड़ा सा शायद फर्क था, इसलिए 82 थे, और यहाँ पे हमारे पास 73, क्योंकि बैलेंस हमारे पास कोई नहीं बचा हुआ था, तो 73,000 हमारे पास हुए। तो ये शानजे खान और ब्रदर ताहिर महमूद खान, इन्होंने एक केस रेफर किया, जो कि मोहम्मद जहीर, उनका ID कार्ड नंबर, उनका ये अकाउंट नंबर, और इस तरह जायदा परवीन है, ये थी अली रजा की मिसेज थी, तो अली रजा को हमने उनके कैश अकाउंट के अंदर 30,000 ट्रांसफर कर दिए। ये बन के 43 और 30,000, ये फिर 73,000 कंप्लीट यहाँ पे ट्रांसफर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप लोगों का खुसूसी तावन था, जिसकी वजह से ये काम आगे मजीद बढ़ता गया। फिर आगे हमारे पास 46 मेंबर्स, 69 इकट्ठे हुए, और अगले उसके अंदर हमारे पास 71 थे। अच्छा, अब ये 69,000 थे, ये ब्रदर ताहिर खान, इन्होंने कहा हुआ था किसी ब्रदर को, तो उनको हमने पैसे ट्रांसफर किए 50,000। और ब्रदर आमिर मसूद मलिक, इन्होंने किसी को रेफर किया था कि इनके वो कर दें, तो 20,000 हमने इनको ट्रांसफर कर दिए थे अली रजा के अकाउंट में। ठीक है जी। तो इस तरह ये 70,000 मतलब कि हमने डिस्ट्रीब्यूट किए, जबकि हमारे पास इकट्ठे हुए थे 69, यानी कि 1,000 हम माइनस में चले गए। तो ये देखिए -1 आ रहा है, लेकिन अल्लाह ताला करम ही हो गया, अगले माह के अंदर हमारे पास 71,000 आ गए। उसके अंदर हमने, हमारे पास एक ब्रदर आमर मसूद साहब ने रेफर किया हुआ था सुमेरा कुल को, तो उनको हमने ट्रांसफर किए थे ब्रदर आमरी के अकाउंट में, शायद उनका अकाउंट नंबर ही था, उन्होंने आगे उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था 50,000। तो 70,000 इकट्ठे थे, 50,000 हमारे पास हमने ट्रांसफर किया, तो यहाँ पे 20,000 हमारे पास बच गए।
یعنی کہ یہاں سے ہمارے پاس 20,000. اگر تھوڑے کچھ اور پیسے ہوتے تو مزید ہم کیس اس کو لے سکتے تھے، لیکن پیسے تھوڑے کم تھے. تو یہاں پہ الحمدللہ ممبرس کی تعداد مزید ہمارے پاس بڑھ گئی، جو کہ اگست 23 کے اندر 61 ممبرس ہمارے پاس آ گئے. اور ہمارے پاس جو اماؤنٹ کٹی ہوئی 93,500 93,500 ہمارے پاس اکٹھے ہوئے. 20,000 پچھلے ماہ کے ہمارے پاس بیلنس تھے. تو اس طریقے سے ٹوٹل 1,13,500 روپے ہمارے پاس اکٹھے ہو گئے. یہاں پہ ہم نے 2 ممبرس کو لیا. 2 ممبرس مطلب کہ ہمیں ریفر کیا ہوا تھا، ایک 50,000 کے لیے حافظ محمد رضوان، یہ حفصہ ماجد ہیں، انہوں نے ان کا آئی ڈی کارڈ نمبر اور جائز کیش اکاؤنٹ کے اندر ہم نے ان کو ٹرانسفر کر دیے. اس طرح طاہر محمود، انہوں محمد عمران تھے، ان کو ہم نے ایزی پیسہ سسٹر سائمہ کے اکاؤنٹ کے اندر ہم نے ان کو ٹرانسفر کر دیے. تو یہاں پہ ہم نے کتنے ٹرانسفر کیے؟ 80,000. یہاں پہ 80,000 کٹے کیے، 35,000 ہمارے پاس یہاں پہ پھر بچ گئے. تو الحمدللہ جو 65 ممبرز جو تھے، پہلے ہمارے پاس 61 تھے، یہاں پہ 65 ممبرز آئے اور 1,03,500 روپے ہمارے پاس اکٹھا ہوا. ٹھیک ہے جی. اور بیلنس ہمارے پاس جو آیا ہوا تھا 33,500 کا تھا، تو یہ ٹوٹل مان گئے 1,37,000 ہمارے پاس آئے. تو یہاں پہ ہم نے 1,02 ممبرس کو ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیے 50,000. ایک سسٹر عظما لیاقت نے ریفر کیا اور ایک سسٹر امبر نے. تو سسٹر جو عظما لیاقت نے کہا تھا سیدہ سعید تھی، وائف آف محمد سعید طفیل. یہ بردر جو سعید طفیل ہے، ان کے اکاؤنٹ میں ایزی پیسہ کے اکاؤنٹ میں 50,000 ہم نے اس کے اندر پیسے ٹرانسفر کر دی. اس طرح سسٹر امبرس بھی نے کہا تھا رضوانہ مصطفیٰ کے لیے، تو ان کے اکاؤنٹ میں بھی ہم نے 50,000 ٹرانسفر کر دی. تو یہ سپٹمبر ٹو سپٹمبر یہ آپ کے پاس کمپلیٹ رپورٹ آ گئی. اکتوبر کی ابھی کوئی وہ نہیں ہوا، تو یہاں پہ ہمارے پاس 37,000 روپے ابھی اکتوبر کے اندر ہمارے پاس سیونگ میں پڑا ہوا ہے. اب انشاءاللہ آگے 2 یا 3 لوگوں کو اس کو انشاءاللہ ہم ٹرانسفر کریں گے، آگے بجھائیں گے. تو یہ تھی ایک چھوٹی سی رپورٹ. کوشش کی گئی ہے صرف اس لیے کہ آپ لوگوں کو کانفیڈنس ہو کہ ہمارا پیسہ، ہم نے جو پیسہ دے رہے ہیں، آپ کو پتا ہے گروپس کے اندر سارا کچھ بتایا جاتا ہے، اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے. انویسٹیگیشن کرنے کے بعد بردر عامر ہیں، سسٹر سائمہ عبدالواحد ہے، اس کے بعد پیسے ٹرانسفر کیے جاتے ہیں. تو کوشش یہی ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ کھلا آپ کے سامنے کر دیا جائے، رکھا جائے، تاکہ پوری کمپلیٹ اگر کسی کو اس بارے میں کوئی کیوریز، کوئی کویسچن کوئی ہے تو میں انشاءاللہ یہاں پہ موجود ہوں. اس کی آپ کوئی سجیشن آپ دے سکتے ہیں کہ آپ صحیح طریقے اس طرح نہیں کر رہے، اس طرح کریں، تو انشاءاللہ کھلے دل سے میں ایکسیپٹ کروں گا آپ لوگوں کی رائے. اور کوئی اگر میرے سے بہتر یہ کر سکتا ہے تب بھی میں اس چیز کے لیے حاضر ہوں کہ وہ آئے اور مجھے ریپلیس کرے. تو فارم آپ کے لیے خالی ہے. آپ جو کچھ اس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں، تو کائنڈلی ذرا پلیز. جی بردر فواد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ بہت اچھی کوشش، اور اللہ تعالیٰ کا بہت فضل و کرم کہ جتنے بھی مخیر حضرات ہیں وہ آپ کے ساتھ اس طرح شامل ہوئے ہیں، اور انہوں نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق لوگوں کی مدد کرنے کی پوری کوشش کی ہے. آپ نے بھی ماشاء اللہ بڑا اچھا اس کا ریکارڈ مینٹین کیا ہے، اور جتنی بھی ایمبیگوٹیز کسی کے ذہن میں آ سکتی ہیں تو وہ اس ریکارڈ سے جو ہے وہ آلموسٹ کلیئر ہو سکتی ہیں. دوسرا جو انویسٹیگیشن کا سسٹم آپ نے بنایا ہے وہ بہت اچھا، وہ بھی ایک انچارج آپ نے دے دیا، چارج دے دیا کہ جی انویسٹیگیٹ کرنا کسی کا. سسٹر سائمہ عبدالواحد کا آپ کہہ رہے تھے کہ ان کا جو ہے وہ ٹاسک. مجھے صرف سوال آپ سے یہ کرنا تھا اس میں کہ یہ جو روزگار آپ پرووائڈ کرتے ہیں یہ کس قسم کا، کیسے، مطلب آپ نے جس طرح اپنے بھی آپ نے ریلیٹیو کو اس میں اپنے جو اپنے تھرو آپ نے کیا، تو ان کو کیا آپ نے روزگار کیا پرووائڈ کیا ہے؟ مجھے اس حوالے سے تھوڑا سا جاننا تھا کہ اگر کسی کو قائل کیا جائے تو ان کو کیا بتایا جائے کہ کس طرح، مطلب ہم کس قسم کا روزگار پرووائڈ کرتے ہیں. برادر فواد، اصل میں برادر اجاز نے چونکہ رپورٹ پیش کرنی تھی، تو آپ کا سوال آگے ہمارے ایجنڈا آئٹم میں آگے آ رہا ہے کہ تصدقو کیسے کام کرتی ہے. چونکہ ممبران کو پتہ ہے اور نئے ممبران کے لیے ہم نے وہاں پہ ایک بالکل شارٹ سی اورینٹیشن ہے، تو انشاءاللہ اس پر بات کرتے ہیں. ابھی جو ممبران ہیں ان میں سے کوئی اس رپورٹ کے اوپر کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو وہ کر لیں، کیونکہ ابھی ہم ریزولوشن پیش کریں گے
اور اس کے بعد یہ رپورٹ جو ہے ایکسیپٹ کر لی جائے گی اور اپروو کر لی جائے گی فار دس ایئرز آفیشیل رپورٹ. تو بردر اجاز اگر آپ انشیئر کریں اور میں رپورٹ پریزنٹ کروں ممبران کے سامنے. جی اور سر، کوئی اگر انشاءاللہ کسی کا اس بارے میں ہے تاکہ یہ میں اگر مجھے سلائڈ وہاں پہ لے جانی پڑے تو میں صرف اس لیے ویٹ کر رہا ہوں. اگر کسی کا اگر کوئی کسی کے کوشچن ہے. سوالات پیچھے پیش کی رپورٹ کے حوالے سے، بردر اجاز اگر 1 منٹ کے لیے آپ پہلا جو ٹائٹل میں جو ہمارا فرسٹ سلائیڈ ہے اس پر چلے جائیں تو ہم اس کو دیکھ لیں. اور الحمدللہ اللہ کے شکر کے طور کے اوپر اگر آپ اس کو یہ دیکھیے کہ عمومی طور پر سب سے پہلے والا، ہاں جس پہ آپ نے جو عمومی نمبرز دیے ہیں پورے سال کے اکٹھے، وہ آ رہی ابھی؟ جی آگے ٹھیک ہے. سو یہ دیکھیے کہ ان 21 لوگوں کو روزگار مہیا کرنے کے حوالے سے آپ میں ہم سب کا کردار ایسے ہی ہے جیسے 21 کے 21 لوگوں کو آپ نے روزگار دیا ہے یا میں نے دیا ہے یا بردر اجاز نے یا کسی بھی اور ممبر نے، جو کہ ادروائز اگر ہم سارا سال مطلب 1000 آپ کو پتہ ہے ہر ایک ممبر کے لیے ریکوائرڈ اماؤنٹ ہے، تو اگر میں پورے سال میں 1000 جمع کرتا تو 12,000 سے شاید میں ایک شخص کو بھی روزگار نہیں دے سکتا تھا. تو الحمدللہ خوبصورتی یہ ہے کہ اب میں یہ کلیم کرتا ہوں اللہ کے فضل سے کہ ہم نے جو ہے وہ 21 لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے یہ کیا کہ ہم نے 21 کو روزگار فراہم کر دیا، آپ نے 21 کو روزگار فراہم کر دیا. اتنی بڑی رقم میرے بالکل خیال میں نہیں تھی کہ ہم پہلے سال میں ہی 8 لاکھ کے قریب فنڈز کو جمع بھی کر لیں گے. اور جو آرگنائزیشن کا بنیادی نقطہ نظر ہے کہ ہم اس کو جمع نہیں کر رہے، کوئی اٹس ویری ٹرانسپیرنٹ، ہر ماہ جمع ہوتے ہیں، اسی ماہ اس کو آپ کے سامنے ہے. کبھی جو بیلنس چلے بھی ہیں وہ بھی کوشش کی گئی ہے ساتھ ہی ان کو ایگزاسٹ کر دیا جائے، انہیں کسی ایسی جگہ نہ رکھا جائے جس سے آپ کو لگے کہ یہ فنڈز کسی اور جگہ جو ہے. سو اس وقت بھی ہمارے پاس 37,000 کا بیلنس اماؤنٹ ہے، اور انشاءاللہ اب چونکہ ہماری منتھلی انکم تقریباً 100,000 سے، اور یہ دیکھیں اللہ کا فضل کیا ہوتا ہے اگر آپ سوچ لیں تو ہمارا ٹارگٹ یہ تھا کہ ہم نے ایک سال میں اپنے فنڈز کی لمٹ جو ہے 1 لاکھ پر لے کے جانی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سال کے پہلے سال کے اختتام پر یہ 1 لاکھ سے اوپر پر منتھ یعنی جا چکی تھی، اور 2 اپلیکیشنز بھی آ چکی ہیں روزگار کے حوالے سے. میں ایک دفعہ پھر آپ سب کو دعوت دیتا ہوں. بردر طاہر محمود ہمارے ایک ممبر ہیں، بڑے ایکٹیو ممبر ہیں ماشاءاللہ. بردر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں رپورٹ کے حوالے سے تو بتائیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میری ایک سجیشن ہے کہ ہمارے جتنے بھی ممبر ہیں جو جی کسی بھی فیملی کو نامینیٹ کرتے ہیں روزگار کے لیے، تو جب آپ ان کو فنڈ ٹرانسفر کر دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر اس انڈیویجول کی رسپانسبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ جس بھی فیملی کو وہ روزگار کروا کے دے رہا ہے کاؤنٹر چیک کرتا رہے اس کو کہ آیا کہ وہ کام کر رہے ہیں یا انہوں نے وائنڈ اپ کر دیا ہے یا نہیں کیا. کیونکہ ہمارا مقصد ہے کہ کسی فیملی کو اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا کر دینا تاکہ وہ ارن کرے اور اپنے گھر چلا سکے. یہ نہیں کہ ہم نے ان کو 50 60 70 ہزار دے دیا، وہ اس نے سامان لیا وائنڈ اپ کیا اور چلا گیا. تو میری تمام ممبران سے یہ ہمبلی ریکویسٹ ہے کہ جس کو بھی آپ نامینیٹ کرتے ہیں جب کام سٹارٹ ہو جائے تو اس کو کاؤنٹر چیک کرتے رہیں. کیونکہ میرے ساتھ ایک کیس ہوا نا ایسا، تو میں کاؤنٹر چیک کرتا رہا جب اس فیملی نے 1 ہفتے کے بعد کام وائنڈ اپ کر دیا تھا. پھر ہم نے اس سے سامان جب اس سے میٹنگ کی تو انہوں نے ہمیں کہا کہ جی ہم اس کو مزید کنٹینیو نہیں کر سکتے، ہمارے پاس کی بات نہیں ہے. تو ہم نے پھر ان سے وہ سامان جو تھا وہ واپس لے کے پھر دوسری فیملی کو کچھ پیسے ایڈ کر کے ان کو روزگار سٹارٹ کروا دیا. ان کو میں گاہے بگاہے چیک کرتا رہتا ہوں تاکہ ہمارا جو ایم ہے وہ سکسیسفل ہونا چاہیے. اچھا برادر طاہر ایسے ہے، یہ چونکہ یہ اس طرح کے بھی ہم آپ کی رائے آگے چل کے لیں گے. میں ایک دفعہ پھر سب ممبران سے کہوں گا ابھی رپورٹ کے حوالے سے یہ چونکہ تصدقوں کے عمومی معاملات کی باتیں ہیں وہ ہم انشاءاللہ کرتے ہیں. فائنینشیل رپورٹ کے حوالے سے کسی کا کوئی کامنٹ ہے، کوئی بات کہنا چاہتے ہیں آپ کیجئے، ورنہ ابھی ہم میرا خیال ہے اب تحریک ہم پیش کرتے ہیں اس پر. تو میں آپ سب ممبران کی موجودگی میں ابھی بردر اجاز ہمارے جو فائنانس سیکرٹری ہیں انہوں نے آپ کے سامنے سالانہ رپورٹ پیش کی. تو سالانہ رپورٹ کے حوالے سے یہ تحریک پیش کرنا چاہتا ہوں. جی کیا آپ کے سامنے سلائیڈ آ رہی ہے آپ کو نظر؟ نہیں آ رہی سر ابھی. اچھا جسٹ اے منٹ. جی جی آ گئی.
تو ٹھیک ہو گیا. اچھا, ریکویسٹ یہ ہے کہ میں جیسے تحریک پیش کروں گا تو آپ مجھے شو آف ہینڈ سے, آپ کو پتہ ہے زوم کے اندر شو آف ہینڈ کا آپشن موجود ہے, یا چیٹ باکس میں آپ اپنی رائے کا اظہار کریں گے تو تحریک کی کامیابی کے حق میں جو لوگ جن کا خیال ہے کہ یہ مکمل طور پر صحیح رپورٹ آپ کے سامنے پیش کی گئی, پلیز آپ شو آف ہینڈ سے یا چیٹ باکس میں لکھ کر اپنی رائے کا آغاز کیجیے. جو اس کے حق میں ووٹ دینا چاہتے ہیں پہلے وہ دیں گے. So we have to count it and I will put the number on the slide. So اس لیے پلیز سب احباب جو ہیں آپ اپنے ریز آف ہینڈ سے یا چیٹ باکس میں, اس وقت ہمارے پاس 24 ممبران موجود ہیں اور میں اگلے 1 منٹ کے اندر کاؤنٹنگ شروع کریں گے ہم. اور پلیز اس میں درخواست یہ ہے کہ جو تصدقو کے پرماننٹ ممبران ہیں, یعنی جو اس کے ممبران ہیں, وہ ووٹنگ کریں گے. We also have to see to it. اور باقی لوگ جو ہیں وہ چیٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں. تو ہم میجورٹی کے ساتھ جو ہے اس کو, اس وقت میرے سامنے جی ٹھیک ہو گیا جی, 10 کے قریب ووٹ آ چکے ہیں. باقی کیا ہمارے, میرا خیال ہے وہ چونکہ باہر سے ممبران ہیں تو وہ ووٹنگ میں حصہ نہیں لے رہے. ٹھیک ہے جی. میں معذرت چاہتی ہوں, آپ نے تحریک کیا پیش کی وہ میں نہیں سن پائی. جی, تحریک یہی پیش کی ہے کہ جو رپورٹ آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے آپ سب اس سے مطمئن ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا, اب آپ ذرا ہاتھ نیچے کر لیجئے, اور اگر کوئی اس کے خلاف ووٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں. اگر کسی کو لگتا ہے کہ تحریک کے حوالے سے, جی ٹھیک ہے جی. سسٹر ولیہ شاہد, آپ اس کے اگینسٹ ووٹ کر, اچھا چلیں انہوں نے, ٹھیک ہے الحمدللہ. سو ہم برادر اجاز جو فائنانس سیکرٹری ہیں تصدقو کے, ان کی طرف سے پیش کی گئی سالانہ رپورٹ کو میجورٹی ووٹس کے ساتھ اور 0 ووٹ اگینسٹ اٹ جو ہے وہ الحمدللہ یہ پاس کی جاتی ہے. اس پر برادر اجاز کو مبارکباد, اور ہم ان کی کوششوں کو بھی بہت سراہتے ہیں الحمدللہ. ابھی برادر فواد نے سوال کیا تھا کہ تصدقو کیسے کام کرتی ہے. تو چونکہ اس کے بروشرز موجود ہیں, آپ میں سے کوئی بھی انٹرسٹڈ ہو ہم آپ کے ساتھ اس کو شیئر کر سکتے ہیں. آج چونکہ ہمارے پاس بالکل مختصر وقت ہے تو میں جلدی سے آپ کو بتاتا چلوں کہ تصدقو بنیادی طور پر اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے, اگر ون لائنر میں آپ سے کہوں, کہ ایسے لوگوں کو پاکستان میں اور ہمارے ارد گرد موجود, اس کا جو بنیادی فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے ارد گرد موجود ہے, جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہماری کمیونٹی میں, ان لوگوں میں سے ایسے لوگ جو بالکل لوئسٹ سوشلی اینڈ اکنامکلی بالکل انڈر پریولیجڈ لوگ ہیں, ان کے روزگار کے لیے کوششیں کرنا. تو اور ہم نے دیکھا یہ ہے, چونکہ یہ بیسڈ اس بات پہ ہے کہ اگر کوئی 20-25, اس وقت جب ہم نے شروع کیا تھا 20-25 ہزار سے روزگار کر سکتا ہے تو کتنے دکھ کی بات ہے کہ وہ اتنی رقم بھی جمع نہ کر سکے. اور ابھی الحمدللہ ویسے اس سال سے ہم نے اس کی اماؤنٹ کو منیمم 50,000 پر لے گئے ہیں کہ 50,000 ہم منیمم دیتے ہیں روزگار کے سٹارٹ کے لیے, تو وہ کر سکیں. سو 1 پوائنٹ ایجنڈا اس کا, 1 پوائنٹ. اس میں ہمیں آپ کو پتہ ہی ہے درخواستیں آتی رہیں کہ جی یہ شادی ہونی ہے, کسی کی اور کام ہونے ہیں, لیکن معذرت ہم کرتے تھے کہ چونکہ اس کا ایجنڈا ہی 1 پوائنٹ ہے, روزگار فراہم کرنا. اگر ہم اور چیزوں میں جائیں گے تو پھر وہ ڈائیورٹڈ اٹینشن ہوگی. تو اچھا, پھر کیسے ممبر کیسے بنتا ہے؟ ممبر یہ ارادہ کرے کہ جی وہ 1,000 روپیز پر منتھ فار لائف دینے کی نیت. نمبر 2, آرگنائزیشن کا ایکٹیو اس کے اندر کردار ادا کرے. نمبر 3, خود بھی ایک واٹس ایپ گروپ اسی لیول اسی طرح بنانے کی نیت کرے اور لوگوں کی نشاندہی کرے جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کے ارد گرد, یعنی ممبران ہی کے نامینیٹڈ لوگ اس میں جنہیں ہم روزگار دیتے ہیں. تو یہ 4 اس کی شرائط ہیں. اور روزگار کیسے ہم ڈٹرمن کرتے ہیں, جو آپ کا بنیادی سوال تھا. جو ممبر ہے جو نامینیشن کرتا ہے, ابھی برادر طاہر اس پر کامنٹ بھی کر رہے تھے, اور ماشاءاللہ انہوں نے, ہماری سسٹر عذرا ہیں, انہوں نے بڑی اچھے لوگوں کی نشاندہی کی, ان کے کاروبار سیٹ کرنے میں مدد بھی کروائی.
اور وہ چل بھی رہے ہیں. تو یہ اس ممبر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ارد گرد ایسے شخص کو ڈھونڈے جس کے لیے 3 شرائط ہیں. ایک، وہ ضرورت مند ہو. 2، اس کے پاس اتنی رقم بھی نہ ہو کہ وہ ایک اپنا چھوٹا کاروبار سٹارٹ کر سکے. 3، ابھی ہم نے چونکہ ہم بالکل بنیادی سٹیج پر ہیں تو اس کی شرط یہ رکھی ہو کہ ایسا شخص ہو جس کو سکل آتا ہو، جس کو تھوڑا بہت پتہ بھی ہو کہ یہ کام کیسے کیا جا سکتا ہے، تو تب اس کو رقم دی جائے. اس لیے نہیں کہ وہ رقم کو ضائع کر دے یا وہ کہیں اور خرچ کر دے. اگر ہم نے کسی کو سلائی مشینیں دلوائی ہیں تو اس کو پہلے سے وہ کام کرنا آتا ہو انڈسٹریل سلائی مشین کے اوپر، یا اگر ہم نے کسی کو کیمیکل کے لیے دیے ہیں تو اس کو وہ کام آتا ہو. اگر کسی نے دہی بلے لگائے ہیں، اگر کسی نے فرینچ فرائز کی ریڈی سیٹ کی ہے، فروٹس کی ریڈی لگائی ہے، تو پہلے سے اس کو بائنگ اینڈ سیلنگ کا کانسیپٹ ہو تو اسی شخص کو وہ رقم دی جاتی ہے. آلدو ہمیں یہ مشورہ بھی دیا جاتا رہا پورا سال، اور ہماری باڈی کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو بزنس پلان بنانے میں مدد کریں، لیکن اس کے اوپر ہم خاطر خواہ کام ابھی سٹیج پر نہیں کر سکے. ابھی یہی ہے کہ جنہیں کام آتا ہو، وہ ضرورت مند ہوں، وہ رقم کا استعمال صرف روزگار کے لیے کریں، تو انہیں ہم نے یہ رقم جو ہے وہ فراہم کی ہے. تو رقم فراہم کر دی جاتی ہے. ہر ماہ کی 10 تاریخ تک فنڈز ہمیں آ جاتے ہیں. 10 سے 20 کے درمیان اپلیکیشن آ جاتی ہے. اپلیکیشن کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے جس کے لیے ہمارے الگ سے ممبران ہیں، اور جانچ پڑتال کے بعد فنڈز جو ہیں ٹرانسفر کر دیے جاتے ہیں. اور تمام تر ذمہ داری نشاندہی سے لے کر اس کاروبار کرنے والے کے شفافیت کو ہمارا جو ممبر ہے وہ ڈٹرمن کرتا ہے. تو ہم اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں کیونکہ ہمیں یقین ہے انشاءاللہ جو لوگ خاص طور پہ ہماری میجورٹی ان لوگوں کی ہے جو قرآن کے حوالے سے جڑے ہوئے ہیں تصدقو کے ساتھ، تو ہمیں پورا یقین ہے کہ 10 20 50 ہزار یا 1 لاکھ یا ایون 10 لاکھ یا 1 ارب بھی ایک مسلمان کے لیے کوئی ایسی رقم نہیں ہے کہ جس کی خاطر وہ اپنی آخرت کو خراب کریں گے. تو یہ ایک چھوٹا سا طریقہ کار ہے تصدقو کے کام کرنے کا. اپلائی کرنے کا طریقہ یہ ہے، وہ ہمیں ایک واٹس ایپ میسج کرتے ہیں، ہم آپ کو گروپ میں ڈال دیتے ہیں، اور بس پھر آپ انشاءاللہ گروپ کا حصہ بن جاتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت چونکہ ایک چلیں آگے بھی بڑھتے ہیں، اور میں ایک خصوصی 1 سال کی اس جد و جہد میں آپ سب ہی شامل تھے، تمام ممبران، چونکہ ظاہر ہے آپ اپنی رقوم بھجواتے ہیں اور وہ بڑی قیمتی چیز ہے، اور وہ اس کامیابی کی ضامن ہے کہ تنظیم آگے بڑھے. لیکن عمومی طور پہ ظاہر ہے ہم میں سے اپنی رقم بیچ کے تو یہ سمجھتے ہیں کہ جی ذمہ داری پوری ہوئی. ان کا بھی بہت شکریہ. کچھ لوگ تھوڑا بہت گروپ میں ایکٹیو رہتے ہیں، ان کا خصوصی شکریہ. لیکن خصوصی امتیاز میں اگر آپ سچی بات کہیں تو میں خود کو بھی اس قابل نہیں سمجھتا کہ یہاں میرا نام لکھا جائے. تو یہاں جو سب سے اوپر آپ کو نام نظر آ رہا ہے وہ لکھا ہوا ہے برادر اجاز احمد کا، اور میں آپ سب سے درخواست بھی کروں گا، اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں برادر اجاز کی کوششوں اور کاوشوں کو. فنڈز کے معاملات میں اس قدر خوبصورتی سے، محنت سے، بہترین طریقے سے، اور ہر ماہ آپ دیکھیں اس قدر زیادہ فنڈز ہمیں وہیں پہ ریسیٹس آتی ہیں. ہم نے ٹرانسپیرنسی کے لیے گروپ کے اندر آپ ریسیٹس بھیجتے ہیں، اس کا 1 روپے کا حساب رکھنا، اس کو میچ کرنا. فنڈز بعض اوقات کسی اور اکاؤنٹ میں چلے جاتے تھے، ان کو ٹریس کرنا، ان کو ایک جگہ پر پھر جمع کرنا، اور پھر ان کو ٹرانسفر کرنا. تو یہ برادر اجاز ہی کی خوبی ہے، اور میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں تنظیم کے تمام ممبران کی طرف سے. اور ہم خصوصی طور پہ ان کا یہاں پہ خصوصی امتیاز میں ان کا نام ہم مینشن کر رہے ہیں. ابھی آپ کے سامنے انہوں نے رپورٹ بھی پیش کی، تو میری بہت خصوصی دعائیں اور شکریہ برادر اجاز کے لیے. اور ہمارے ایک اور ممبر جو اس وقت پھر میں چونکہ ہمارے پاس کچھ سال میں ہوتا ہی ہے کہ کچھ لوگوں کی آبجیکشنز بھی آتی ہیں، اور ہونا چاہیے. ایک ہیلدی تنظیم یا ادارہ وہی ہوتا ہے جس میں لوگ اپنی رائے کا اچھا اظہار کر سکیں، گروپ میں کریں یا مجھے بھجوائیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کریں، تاکہ تنظیم ایک دوسرے سے سیکھتے ہوئے بہترین طریقے سے آگے بڑھتی رہے. تو کچھ
जो चीज़ें हैं मैं साथ साथ उनका जिक्र भी करता जाऊंगा। उनमें से एक माह ब्रदर इजाज हर माह बेहतरीन रिपोर्ट वक्त पर और इतनी कोशिश से करके भेजते हैं। एक माह मेरा ख्याल है थोड़ा सा रिपोर्ट लेट हुई तो किसी ने कहा जी कि रिपोर्ट वक्त पर नहीं पेश हुई, तो मैंने उनसे सिर्फ आपसे एक दरख्वास्त ये है, इस तंजीम में काम करने वाला हर मेंबर जो है वो वॉलंटियर कर रहा है, वो अपना वक्त जो है बगैर हम किसी को पे नहीं कर रहे, और वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खातिर अपना वक्त देता है। ब्रदर जाज की फैमिली में एक डेथ भी हुई थी, इंतहाई मसरूफ थे, इनके बेटे मुल्क से बाहर जा रहे थे, मुझे इन सारी चीज़ों का इल्म था। तो मेरा ख्याल है हमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी, मैं उनको वो नहीं कर रहा, लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि ऐसे मौक़ों पर हमें ये चीज़ें देखनी होंगी। इंशाल्लाह हम इसको वक्त के साथ साथ बेहतर भी करेंगे। उसके बावजूद माशाल्लाह मैं समझता हूँ उन्होंने रिपोर्ट पेश भी की, ये सालाना रिपोर्ट की तैयारी भी की अपनी सारी। वो जाहिर है ही इज़ अ बिजी मैन, ही इज़ डूइंग अ जॉब, कुरान के कोर्सेज भी पढ़ाते हैं, तो खुद मेरे जैसे शख्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है इतना रिकॉर्ड मेंटेन करना। इसके साथ जो अगला नाम मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो है हमारे ब्रदर आमिर मसूद। और इनकी कोशिशें पूरा साल जैसे ये इन्वेस्टिगेट करते हैं, ये डिटर्मन करते हैं, जब हमारे पास केस नॉमिनेट होकर आता है उसके बाद ब्रदर आमिर मसूद और सिस्टर साइमा अब्दुल वाहिद जो हैं, ख़वातीन का केस हो तो सिस्टर साइमा खसूसी तौर पे और ब्रदर आमिर जो है जब किसी मेल को वो किया जाता है तो ये इन्वेस्टिगेट करते हैं, ये उसको देखते हैं। सारा एक प्रोसेस इन्होंने किया हुआ है जिसकी बेस पर ये डिटर्मन करते हैं कि आया ये शख्स ज़रूरतमंद है और हम इसको कितनी रकम भेज सकते हैं। फिर फॉलोअप में रहते हैं, फिर उसका एविडेंस हमें ग्रुप्स के अंदर भिजवाते हैं। तो मैं इंतहाई ज़्यादा शुक्रगुजार उनका भी। मुझे पता है इस माह के हमारे जो नॉमिनीज हैं उनको थोड़ा सा ये था कि इनके केसेस अभी तक इन्वेस्टिगेट नहीं हुए, लेकिन आपको बताता चलूं कि आज भी वो सफ़र में हैं और ये भी मसरूफ़ हैं, वॉलंटियर करते हैं, ख़ुद को अपना वक्त निकालते हैं। तो ब्रदर आमिर अगर आप हमारे साथ अभी मौजूद हैं तो मैं आपसे चाहता हूँ आप चंद मिनट हमें ये बताइए कि आप किस तरह इस प्रोसेस को करते हैं। और जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। थैंक यू सर, बहुत ज़्यादा एप्रिशिएशन का। मेरी असल में सिस्टर की शादी थी और अभी आज हम वो वलीमा पे जा रहे हैं रास्ते में, तो इसलिए ज़रा मसरूफियत थी इस बार के जो कि थोड़े से लेट हुए हैं, लेकिन मैं डाटा कलेक्ट कर चुका हूँ। मैं प्रोसेस थोड़ा सा बता देता हूँ। प्रोसेस इस तरह है कि जैसा कि सर ने बताया कि हम जितने मेम्बरान हैं हम अपने इर्द गिर्द के लोगों की निशानदेही करते हैं खुद, और उसका एक प्रपोजल जो है वो बना के उस बंदे की तरफ से जो रिसीव होता है मेंबर को कि मैं ये काम कर सकता हूँ एज पर हमारे जो रूल्स हैं तसद्दुक़ के, तो वो ग्रुप में आ जाते हैं। और उसके बाद सबसे पहले तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट उस मेंबर से ही होती है कि जिस बंदे ने उसको रेफ़र किया। तो पहले मैं पर्सनली उस बंदे से खुद कांटेक्ट करता हूँ और उससे पूरी डिटेल ले लेता हूँ कि आईडी कार्ड की फ्रंट बैक की कॉपीज आ जाती हैं हमारे पास, और उससे पूरा इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि आप इस बंदे को कैसे जानते हैं और आप इसकी क्या गारंटी देते हैं, आप किस श्योरिटी की बेसिस पे आप जो हैं वो इसको रेफर कर रहे हैं। तो फिर हम रिजेक्ट भी कर देते हैं उस बेसिस पे। तो अगर वो वहाँ पे तसल्ली बख्श जवाब मिल जाए तो उसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं फिर उस बंदे से जिसने वो बिजनेस स्टार्ट करना होता है, जिसकी नॉमिनी आई है, तो फिर उसको कांटेक्ट किया जाता है और उससे पूरी छानबीन की जाती है। स्टार्ट करना चाह रहे हैं उसके मुतालिक कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी किए जाते हैं कि आप कैसे करेंगे, क्या आपका प्लान है, आगे का क्या प्लान है, कैसे स्टार्ट होगा, कहाँ से परचेज करेंगे, कितने का आएगा। तो उसमें फिर जो कमियां होती हैं वो फिर उनको पहले सजेस्ट कर दी जाती हैं कि आपके जो प्रपोजल है ये चीज़ की कमी है, आप इसको दूर कर लें, आपको इतना टाइम दे देते हैं हम 2-3 दिन का। तो फिर उनको दोबारा कांटेक्ट किया जाता है कि जी आपने लेट से उन्होंने एक मशीन परचेज करनी है, तो उन्होंने कहा जी मैंने अगर मेन मार्केट से पता किया और अगर हमें पता है कि वो फलां जगह से सस्ती मिल सकती है और आप इसको यहाँ से ज़रा कंसल्ट कर लें, तो वो फिर वहाँ से जाके उसका रेट वगैरह ले लेते हैं। तो चीज़ परचेजिंग में भी थोड़ा सा जो है वो फाइनेंशियली चीज़ जो है वो थोड़ा सा सस्ती मिल जाती है। तो इस तरह एक इन्वेस्टिगेट करके पूरा जो प्रोसेस
कंप्लीट किया जाता है। उसके बाद फिर उनके अकाउंट नंबर वगैरह उनसे पूछ लिए जाते हैं, और अगर कई तो इतने वो पूरे हालात के होते हैं कि उनके पास अकाउंट नंबर वगैरह आजकल के दौर में भी नहीं है, तो वो फिर हम जिस बंदे ने रेफर किया होता है उसी के अकाउंट को उसी को कहते हैं कि आप कोई इसका अल्टरनेट हमें दें। वो फिर या तो अपना अकाउंट नंबर दे देते हैं या उसका कोई करीबी, तो वो अकाउंट नंबर वगैरह अरेंज करके तो उसमें फिर हम अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं, और फिर उसमें उनको बता दिया जाता है कि आपके पास इतने दिन का टाइम है, इसके अंदर अंदर आपने इन चीज़ों को परचेज करके तो हमें जो आपने प्रपोजल दिया था उसको फुलफिल करना है, और उसकी एक रिपोर्ट भी जो है वो आपने देनी है, कोई तस्वीरी फॉर्म में, वीडियो की फॉर्म में। और जिस बंदे ने रेफर किया होता है उससे भी फॉलो अप जो है वो किया जाता है कि आप पर्सनली इस बंदे को फॉलो करें कि आया जो प्रपोजल आया था उसको उन्होंने कंप्लीशन उसकी की है, या ये तो नहीं कि वो पैसे कहीं और लग जाएं। तो यहाँ तक जो है हम फिर उसका जो है फॉलो अप करते हैं, और उसके बाद फिलहाल तो अभी उसके बाद फिर वीडियो एविडेंसेस या तस्वीरें वगैरह हमारे पास आ जाती हैं एविडेंस की फॉर्म में कि वो चीज़ें जो हैं वो परचेज हो गई हैं। तो इसी तरह फिर ये सिलसिला जो है वो जारी रहता है। जज़ाकल्लाह ब्रदर आमिर। तो आपको इससे कुछ अंदाज़ा हुआ होगा एक्चुअली, इन्होंने बहुत मुख्तसर वक्त में और मुख्तसर चीज़ें बताई हैं। ये आपको पता है इस हद तक देखना होता है कि जो जिसको प्रपोज किया गया है वो कैसे है, ये उससे पूछते हैं उसका घर कैसे है, वो रहते कहाँ है, यानी क्रॉस वेरीफाई करने के लिए हमें पता चले कि ये वाकई ही ज़रूरतमंद है और उसी लेवल का ज़रूरतमंद है जिसको हम, वरना तो देखें हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली लोग सारा कुछ होने के बावजूद खुद को ज़रूरतमंद ही समझते हैं। तो हमने उसको स्ट्राइक करना है जो इस लोएस्ट लेवल का बिजनेस इतने कम से पैसे भी जिंदगी में या उधार लेकर या लोगों से जमा नहीं कर पाता कि वो छोटा सा ये कारोबार एक कर सके। तो बिल्कुल सर, फैमिली की जो सिचुएशन है उसको भी वेरीफाई किया जाता है कि उनके कितने मेम्बरान हैं, उनके सोर्स ऑफ इनकम जो है वो कौन कौन सा है, वो किराए के घर में रहते हैं और या अपना घर है, किस एरिया में रहते हैं, रिहाइश कहाँ पे है, क्या उनकी डेली रूटीन क्या है, तो ये सारी चीज़ें वेरीफाई की जाती माशाल्लाह। तो और इससे आप उनकी मसरूफियत का अंदाज़ा लगाइए कि आज वो उनकी सिस्टर की शादी है, हम इन्हें मुबारकबाद भी पेश करते हैं, और उसके बावजूद जो है इस वक्त वो हमारी इस मीटिंग के लिए मैंने उनसे गुजारिश की तो इन्होंने कहा, क्योंकि मेरा ख्याल था कि ब्रदर इजाज और ब्रदर आमिर और सिस्टर साइमा को आना बहुत ज़रूरी है, तो इन लोगों की राय का ख्याल रखूं। तो उन्होंने कहा जी आप मीटिंग कीजिए, मैं कोशिश करूंगा। तो वो इस वक्त सफ़र में है और सफ़र भी काफ़ी लंबा है, और इसके बावजूद उसमें शामिल होना, ब्रदर आमिर, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, और अल्लाह ताला आपको बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमाए, आपकी बहन के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। सिस्टर साइमा अब्दुल वाहिद हमारे साथ हैं। सिस्टर साइमा, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, सिस्टर साइमा का भी मैं बहुत शुक्रिया, एक खातून होते हुए मुश्किल होता है, और हमें बहुत ज़रूरत है कि ऐसे एक्टिव मेंबर हमारे साथ हों, क्योंकि बाज़ औक़ात ख़वातीन की इन्वेस्टिगेशन के हवाले से बात करना होती है। हमारी बहन की वालदा का इंतकाल हुआ रिसेंटली, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, हम सब उसके लिए उनके लिए दुआ गो भी हैं। और इन सारे चीज़ों के साथ घर के मामलात, माशाल्लाह वो घर में फैमिली में बड़ी हैं, एक्टिव हैं, उसके बावजूद इसके लिए वक्त निकालना अमली तौर पर ये एक बड़ी बात है। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो थोड़ी सी अपनी एक्सपीरियंस के तंजीम का हिस्सा बनने पर, और जब वो किसी खातून से इन्वेस्टिगेट करती हैं, इस हवाले से थोड़ी बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर। मैं ट्रैवलिंग में अगर दरमियान में कहीं सिग्नल ड्रॉप हो गए तो उसके लिए मैं पेश किया आपसे माजरत खाऊं। जी तो मेरा जो सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इन दो लोगों के साथ मेरा नाम भी लिखा है, जो मैं अपने आप को ऑनेस्टली इस काबिल नहीं समझती हूँ कि जितनी एफर्ट ये दो लोग ब्रदर एजाज और ब्रदर आमिर कर रहे हैं उसके मुकाबले में मेरी एफर्ट तो ना होने के बराबर है। तो इसके लिए मैं वाकई आप की शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरा नाम इन लोगों के साथ लिखा। अब जहां तक मेरे एक्सपीरियंस की बात है तो मैं जैसे पहले भी एक आध दफा ये बात कर चुकी हूँ कि जब आपने ये वाला हमारे सामने ये आइडिया रखा तो हम बेसिकली जो हम लोग हैं जो पायनियर से फखर से कह सकते हैं कि हम स्टार्टिंग से हैं, तो हमारे लिए तो इंशाल्लाह। यही बात बहुत मैटर करती थी कि आपने ये बात कह दी है बस, क्योंकि हमारे लिए जो एक क्रेडिबिलिटी है वो सिर्फ आपका कहना ही काफी है।
बाकी सारी जो चीजें हैं वो तो बाद में आती है ना। तो लेकिन ये है कि मेरा एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊं तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है एज ए मेंबर भी और एज ए इन्वेस्टिगेटर भी। ब्रदर आमिर ने मोस्टली इन्वेस्टिगेशंस उन्होंने अपने ओन पे खुद की हैं, बहुत कम मुझे उन्होंने तो इस मामले में किया है कि मैं करूं, ज्यादातर वहीं पर जहां पर फीमेल इन्वॉल्व थी। तो उसमें ये था कि हमारा क्राइटेरिया कि मैं उनसे पर्सनली फोन पे बात करती थी, क्योंकि वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट एरियाज से बिलोंग करते थे। उनके CNIC हम लोग मंगवाते थे और उनसे बाकायदा डिस्कशन होती थी, और उनके नंबर्स मैंने अपने पास सेव किए हैं और उनको भी कहा है कि मेरा नंबर सेव रखें ताकि मुझे अपडेट्स मिलती रहें। और अब उनको जब देते हैं तो हम उनको ये बात बताते हैं कि हम बाद में भी किसी भी वक्त आपसे इस बारे में इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि वाकई ये इस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रही है जो रकम हमने आपको दिया या नहीं। और मोस्टली लोग हमें खुद से भी अपडेट देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक कोई ऐसी हमें लगा नहीं कहीं पे भी फ्लॉ के कहीं पे हमें लगाओ कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा जैसा हमारा बेसिक एजेंडा है। तो बाकी ये कि एक्सपीरियंस तो मैंने जैसे बताया कितने अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम किया। हमारे तमाम मेंबर्स जो है माशाल्लाह से बहुत कोऑपरेटिव हैं, बड़े अच्छे अच्छे लोगों को वो लोग हैं जिन्होंने सजेस्ट किए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सब अब इस चीज़ को एग्री करके हैं कि हमारा जो 1 पॉइंट एजेंडा है वो क्या है। तो मेरे लिए मुश्किल ऑनेस्टली इस वजह से हुआ कि आप सब लोग मेरे साथ बहुत कोऑपरेट करते हैं। जहाँ पे मुझे लगता है कि मेरे लिए मुश्किल होगी वहाँ पे ब्रदर आमिर, ब्रदर एजाज मेरे लिए मतलब वो आसानी पैदा कर देते हैं। इसलिए मुझे ये मुश्किल नहीं हुआ एज ए हाउस वाइफ होते हुए, बल्कि मैंने ये क्वेश्चन रेज भी किया था पहली दफा जब सर ने मेरा नाम लिया था कि मैं एज ए हाउस वाइफ घर बैठे कैसे कर सकती हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरा ये जो है मुझे कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आई। वजह कि हमारी जो टीम थी, ये ब्रदर्स थे मेरे साथ, बहुत इन्होंने कोऑपरेट किया है। मैं और आखिर में मैं आप सब मेंबरान जो हैं हमारे जो जो तसद्दुक़ के मेंबर्स हैं उन सबको भी शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारी इस टीम में शामिल हुए हैं और इंशाल्लाह मजीद लोग शामिल होते रहेंगे। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह खैरा। सिस्टर, यहाँ पे एक स्पेशल मेंशन आई रियली वांटेड टू ऐड देयर नेम्स एज वेल, बट चूंकि हमारे लिए हर मेंबर ही कीमती है, चाहे वो 1,000 रुपया देता है जो मिनिमम फी है या एडिशनल अमाउंट्स कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन ये तहदीस नेमत के तौर पर मैं ये बात कह रहा हूँ। तो हमारे 2 मेंबरान ऐसी हैं, सिस्टर अंबर सबिहा हमारे साथ अगर मौजूद हैं, और सिस्टर इरम इमरान, जो कि बुनियादी तौर पर मैक्सिमम फंड्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर उनमें से कोई यहाँ बात करना चाहे तो हमें अच्छा लगेगा। जी सिस्टर अंबर हैं, सिस्टर इरम हैं, आप जी सिस्टर अंबर से भी है जी, प्लीज वेलकम अबोर्ड। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप लोगों की एफर्ट है हमारे लिए तो कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा जो आप लोग काम कर रहे हैं माशाअल्लाह व तबारकल्लाह, अल्लाह में आपसे बेहतरीन तरीके से कबूल करे। मैंने फैमिली में बात की थी तो मजीद लोग भी इसमें ऐड होना चाहते हैं। तो मेरा कंट्रीब्यूशन तो मेरे फैमिली मेंबरान तक ही है, लेकिन एक्सटेंडेड फैमिली भी अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रीब्यूट कर रही है। तो अगर इस तरह हम अल्हम्दुलिल्लाह हम सब अपना अपना 1,000 रुपया तो कमिट कर रहे हैं, लेकिन अगर हम दूसरे लोगों को जब हम कहते हैं तो लोग एक्टिवली नहीं पार्टिसिपेट करते हों लेकिन फाइनेंशियली वो अपना कंट्रीब्यूशन डाल सकते हैं, तो हम इसको हर कोई जो है इसको मल्टीप्लाई कर सकता है। तो इंशाल्लाह अगले साल के लिए कोशिश है कि मजीद इसको बढ़ाएंगे। जज़ाकल्लाह सिस्टर। और एंड ठीक हो गया जी। सिस्टर अंबर थी, सिस्टर इरम अगर हमारे साथ हैं, इसी तरह हमारी जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं उनमें से सिस्टर नहीद गजम्फर भी हैं, और हमारे साथ सिस्टर अजरा मुबीन, ख़ास तौर पर सिस्टर अजरा मुबीन अगर हमारे साथ मौजूद हैं, या सिस्टर इरम इमरान या सिस्टर इनमें से कोई हैं तो अच्छा लगेगा कि हम उनसे बात सुन सकें। मुझे सिस्टर अजरा का पहले नाम की नज़र तो आया था, वो थी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम।
سر میرا نام ہے کوثر بانو. اگر آپ میرے نمبر کے اوپر اپنا وہ جو اکاؤنٹ نمبر ہے وہ چیزیں بھیج دیں کہ کس طرح بھیجنا ہوتے ہیں پیسے, تو پھر میں دیکھتی ہوں کہ میں کتنے بھیج سکتی ہوں نا. سسٹر آپ بھی ہماری ممبر نہیں ہیں تصدقو کی؟ یہ سر میرا خیال ہے ایکٹیویٹیز ہیں شاید سسٹر کوسٹر جو ہے. اچھا اچھا اوکے اوکے میں نے وہاں سے بھی دعوت دی تھی. وہ سسٹر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ واٹس ایپ پہ پہلے اپلائی کریں گی, مجھے لکھ کر اپنا نام تصدقو, ہم آپ کو گروپ میں ڈالیں گے اور پھر گروپ میں انشاءاللہ ہر ماہ, اچھا اس میں ہم نے وہ ایسے ممبرز بناتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہر ماہ کی کمٹمنٹ کریں, یعنی ہر ماہ کم از کم 1000, تو اس کو ہم پھر انشاءاللہ گروپ میں ممبر کے طور پہ ایڈ کرتے ہیں. بہرحال ابھی ہم آگے بڑھاتے ہیں بات کو. ہم نے کوشش کرنی ہے انشاءاللہ اگلے 20-25 منٹ میں اس کو ہم اختتام کی طرف لے جائیں. آئیے جی, اب جو بنیادی آج کے اہم ایجنڈا کا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو انتظامی ڈھانچہ ہے اس کے الیکشنز کے حوالے سے. تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے پچھلے سال کا انتظامی ڈھانچے کا سٹرکچر رکھ رہا ہوں. وہ آپ دیکھ لیجئے کہ تصدقو کا جو بھی گروپ بنتا ہے, ابھی چونکہ یہ سینٹرل گروپ ہے تو اس کی عمومی طور پر سٹرکچر کیا ہوگا. سب سے پہلے ایک سرپرست اعلیٰ, یا جسے آپ انگلش میں چیئر پرسن کہتے ہیں, اور یہ ایک عمومی طور پہ آنرری کنڈیشن ہے, یعنی پوزیشن ہے. اس کے بعد پریزیڈنٹ, پھر جنرل سیکرٹری, فائنانس سیکرٹری, مشیران منصوبہ کار جنہیں آپ کہیں گے ایڈوائزر بزنسز, اور ماہرین جانچ پڑتال یعنی انویسٹیگیٹرز, اور ایک ماڈریٹر. تو یہ ہماری پوزیشنز ہیں 9 کے قریب. اس میں سے اصل میں پوزیشنز تو 7 ہیں, لیکن ایڈوائزر بزنسز اور انویسٹیگیٹرز 2 سیٹس ہوتی ہیں. جیسے ابھی یہ سسٹر سائمہ اور سسٹر عامر, یہ دونوں ہی انویسٹیگیٹرز ہیں, بردر عامر سوری, تو یہ دونوں ہمارے انویسٹیگیٹر ہیں. تو پچھلے سال کی باڈی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پچھلے سال ہمارے جو ممبران تھے ان میں سے پریزیڈنٹ کی سیٹ خالی رہی, ہمارے پاس اس کے لیے نومینیشن نہیں تھی چونکہ ممبران کم تھے, ہمارے پاس زیادہ اس کے لیے نہیں آ سکی. جنرل سیکرٹری کی سیٹ بھی خالی رہی کیونکہ یہ ویسے بھی یہ ایک پرپوزڈ سٹرکچر تھا. فرسٹ ایئر میں ہم نے الیکشنز نہیں کیے تھے, نومینیشنز ہوئی تھیں. اور اس میں فائنانس سیکرٹری میں برادر اجاز ابھی آپ کے ساتھ بات کر رہے تھے, بزنس پلان ایڈوائزر میں ہماری بہن سسٹر در شہوار اور برادر نوید احمد خان تھے, اور انویسٹیگیٹرز میں سسٹر سائمہ اور انجینئر برادر محمد عامر, اور ہماری ماڈریٹر تھیں سسٹر عظما. اچھا, اب چونکہ اس موقع پر ہم نے اس کے لیے الیکشنز میں جانا ہے تو 2 ہی طریقہ کار ہوتے ہیں. اگر تو آپ میں سے لوگ آگے آئیں گے اور ہمیں خوشی ہوگی جو ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں اور ہم ان ساری پوزیشنز کو اس پر وہ فل کریں. میں اپنی صرف رائے کا اظہار کر رہا ہوں, لیکن اگر آپ میں سے کوئی آنا چاہے گا we'll be very happy to have them. میری ذاتی رائے میں, کیونکہ میرا خیال ہے کسی بھی تنظیم کے اچھے چلنے میں جو ایکٹیو ممبران ہوتے ہیں جو پارٹیسپیٹ کریں, یعنی آپ صرف کسی پوزیشن کا ٹائٹل ہمارے نام کے ساتھ نہیں لگ جائے, بلکہ ہم حقیقتاً عملی طور پر اس میں حصہ لیں اور اس میں ایکٹیو رہیں. اور ایسے ممبران اگر آگے آئیں گے تو پھر ادارے یا تنظیمیں جو ہیں وہ بہتر کام کر سکتی ہیں. تو اب ہم نے چونکہ 1 by 1 نومینیشنز ہوں گی, الیکشنز اور نومینیشنز دونوں. اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ میں پوزیشن اناؤنس کروں گا, آپ میں سے اگر کوئی اس کے لیے خود کو پریزنٹ کرنا چاہتا ہے آپ پریزنٹ کیجئے. اگر آپ پریزنٹ نہیں کریں گے میں نومینیٹ کروں گا. ہم نے کارکردگی کو دیکھتے ہوئے اوور دا ایئر لوگوں کی مختلف چیزوں کو دیکھتے ہوئے تو ہم آپ کے سامنے نومینیشنز رکھیں گے. اگر وہ انکنٹیسٹڈ ہوں گی تو انہیں چوز کر لیا جائے گا. اگر کوئی کنٹیسٹنٹ ہوگا پھر آپ ووٹ کر کے ان کو سلیکٹ کریں گے. آپ سے درخواست یہ ہے کہ اس ووٹنگ پروسیس میں تصدقو کے جو اس وقت موجود ممبران ہیں وہ ووٹنگ کریں گے, اور ہم میجورٹی کو دیکھتے ہوئے ان کی سلیکشن کریں گے. تو جیسا کہ میں نے کہا کہ تصدقو کے ہر گروپ کا جو چیئر پرسن کا عہدہ ہوتا ہے وہ فار لائف ہے, تو ہم آگے
president کے لیے we are opening this position for the president of Tasaddaqu for the year 23-24. اور اس کے لیے آپ اگر آپ میں سے کوئی خود کو پریزنٹ کرنا چاہے آپ کیجئے. I'll wait for 30 seconds اور اس کے بعد جو ہے I will present the names جو ہمیں لگتا ہے کہ ان میں سے ہم ان کو پریزیڈنٹ کے طور پہ چوز کر سکتے ہیں. پھر آپ اگر I have 2 names in my mind, so we'll present them. آپ ان میں سے چوز کر سکتے ہیں. Then we will announce the next position اور اسی طرح پھر انشاءاللہ اگلے ہم 10 منٹ میں کوشش کریں گے کہ الیکشن کا یہ پروسیس پورا کر لیا جائے اور اگلے سال کی باڈی جو ہے وہ تشکیل پا جائے. ٹھیک ہے جی. So I am waiting. You're most welcome to present names. اچھا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں, نامینیشن از ناٹ نیسیسریلی کہ میں ہی نامینیٹ کروں, آپ بھی ممبران کو نامینیٹ کر سکتے ہیں. اچھا بردر اجاز جو ہیں انہوں نے ہماری سسٹر امبر صبیحہ کا نام جو ہے نامینیٹ کیا ہے پریزیڈنٹ کے لیے. ایک نامینیشن ان کی طرف سے. I also nominate the same name for the president Tasaddaqu for the year 2023-24. تو اگر ان کو کوئی کنٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی اور ممبر تو you're most welcome to please come forward. Sister, we know that we had to take your consent. یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. But I'll request you to please give your consent on it. Yes, sister. آپ بات کیجیے. سر رسپانسبلٹیز کیا ہوں گی, کیونکہ مجھے گھر میں میرے ساتھ میری ساس بھی ہیں, وہ ڈپینڈنٹ ہیں, تو میں تھوڑی مصروف زیادہ ہوتی ہوں. اگر مجھے رسپانسبلٹیز پتہ لگیں گی تو تب میں اپنے آپ کو اگر اس قابل سمجھتی ہوں گی تو پھر. اچھا سسٹر, ایسا ہے کہ پریزیڈنٹ کے لیے تو عمومی طور پہ آپ نے ابھی تک دیکھا تصدقو کے زیادہ معاملات گروپ کے اندر چل رہے ہوتے ہیں. آپ نے گروپ میں پوسٹنگ کرنی ہے, تھوڑا سا موٹیویشن کرنی ہے, تھوڑا سا پوسٹ کے حوالے سے ایک دوسرے کو. تو وی آر ناٹ گوئنگ ٹو گیو یو سم تھنگ کہ جو آپ نہ کر سکیں. لیٹس سے اف آئی سے کہ اگر آپ کو روزانہ 10 منٹ نکالنے پڑیں, کین یو ڈو دیٹ؟ انشاءاللہ سر. ہاں 10 minutes a day اور مے بی half an hour a week. جی تو یہ ہم آپ سے انشاءاللہ اتنا ریکوائر کریں گے. All right جی. Any objections on it, on this nomination? Okay, alhamdulillah. So congratulations sister. Sister, could you please give us a 1-minute introduction to everybody? ظاہر ہے ہم سارے وہ لوگ ہیں جو نہ فیس ٹو فیس ملے ہیں, بس ناموں سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں. So just let everybody know quickly your background, where are you located, or a few things only. جی جی میرا آپ لوگوں کے ساتھ الحمدللہ سر کاشف سے ہی پہلا QC1 پڑھا, الحمدللہ بہت اچھا لگا. قرآن کے ساتھ تھوڑا بہت تعلق تو تھا, لیکن جس طرح یہ سائنٹیفکلی ہمیں پڑھایا گیا زبردست الحمدللہ, اور اللہ کا شکر ہے اس چیز کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں, اپنی فیملی ممبرز بھی اور ساتھ ساتھ آگے آتے جا رہے ہیں. میں جی اوریجنلی کراچی سے ہوں اور امریکہ چلی گئی تھی, وہاں پر شادی ہوئی, اب وہاں 17 سال رہی ہوں. اب میں لاہور موو ہو گئی ہوں, لاہور میں پچھلے 10 سال سے ہیں. تو اللہ کا شکر الحمدللہ, سب کچھ اللہ کا شکر ہے, بہت اس رب کا احسان ہے. آئی ہوپ کہ میں جس چیز کے لیے آپ لوگ میرے اوپر کر رہے ہیں میں اس کے قابل ہوں اور اپنی ذمہ داری طریقے سے نبھا سکوں. اور آپ نے ماشاءاللہ سر, آپ نے بردر اعجاز نے, عامر نے بہت زبردست بڑے اچھے طریقے سے سب کچھ ہینڈل کیا ہوا ہے. اللہ میں آپ سے بہترین طریقے سے قبول کرے. Jazakallah sister, welcome aboard. So we are adding your name in the next year's the administrative body as president. Many congratulations, and we pray to Allah that your role in the organization will be a blessing for all of us. Next position open is for the general secretary Tasaddaqu for the year 2023-24.
we request if you would like to, any member would like to present yourself for this position. This is, of course, is a more active position because usually general secretaries are supposed to, as a makeshift position. अभी तो सब हमें करना पड़ा ना, ये प्रेजेंटेशन बुनियादी तौर पर सारी जनरल सेक्रेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, जो इस वक्त मैं आपके सामने रख रहा हूँ. एक किसी भी अच्छी तंजीम के अंदर दिस इज द की रोल जो कि वो होता है, और जनरल सेक्रेटरी ने ये सारी रेजोल्यूशंस पास करनी होती हैं. और आने वाले साल में हमें चूंकि इसकी अभी मैं इंशाल्लाह आपके सामने रखूंगा, वी आर गोइंग टुवर्ड्स इट्स फॉर्मल रजिस्ट्रेशन, और तो इंशाल्लाह थोड़ा सा काम ज्यादा होगा, लेकिन वी विल ऑल वर्क टुगेदर, वी विल हेल्प ईच अदर. सो फॉर द जनरल सेक्रेटरी, अच्छा, आई डोंट वांट टू बी बायस क्योंकि हमारे मेंबर पूरी दुनिया से हैं. अगर हमारे पास पॉसिबली somebody फ्रॉम इस्लामाबाद इज प्रेजेंट, तो हमें थोड़ा सा उसमें एडवांटेज ये हो सकता है कि इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए, चूंकि वी हैव टू गेट इट डन विद द फेडरल गवर्नमेंट, ताकि बाकी के सारे सूबों के लिए भी हमारी हमें फ़ायदा हो जाएगा टू हैव इट द एनफोर्समेंट अराउंड अक्रॉस पाकिस्तान. तो जी इंशाल्लाह सिस्टर शहरबानो हमें कुछ एडवाइस कर रही हैं. जी एग्जैक्टली, वी हैव बीन वर्किंग ऑन इट सिस्टर फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स. इनिशियली वी वर थिंकिंग टू गेट इट रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, लेकिन उसमें फिर थोड़ा सा will have a disadvantage, so we wanted to go for a federal government registration. So brother Ijaz has been doing a good work, is looking after for हम इस पे थोड़ा बहुत हमने किया था, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है इस साल हम इस पर मजीद आगे बढ़ सकेंगे. So अच्छा, by the way, ये again I am saying this Islamabad thing is just a idea, but अगर आप में से कोई, ये शुरू के साल हैं तो इसलिए हमें थोड़ा सा इन चीज़ों को देखना पड़ा है, लेकिन अगर आप में से कोई भी आगे आना चाहे और अच्छा जी, अगर 30 सेकंड्स में आप नहीं करते तो फिर वी वुड लाइक टू, हमारे पास हैं सिस्टर, दो नाम हैं, सिस्टर इरम इमरान एंड सिस्टर अजरा मुबीन, जिन्हें मैं नॉमिनेट कर रहा हूँ. So I'm writing their names here. If they are present here, Sister Iram Imran and Sister Azra Mubin. और हमारी एक ब्रदर इजाज, there is a sister from US जिनका उनका नाम मेरे ज़हन से इरम है सर. इरम ही है जी, वो भी नहीं है, और सिस्टर नहीं, वो भी नहीं है, अजरा मुबीन भी मेरे ख्याल नहीं है. अच्छा, वो नहीं है हमारे साथ इस वक्त. उनका जरूरी, उनकी कंसर्न भी जरूरी है. हाँ यार, कंसेंट, वी डेफिनेटली हैव टू हैव देयर कंसेंट. तो सिस्टर नाहीद भी नहीं है हमारे साथ, नाहीद गजमफर जो है. नहीं है. अच्छा, उनका तो वैसे भी मिडनाइट इस वक्त होगा. ठीक है, ओके जी. इफ नोबडी इज कमिंग फॉरवर्ड सो आई हैव टू लीव द पोजीशन वेकेंट. लेकिन मेरी ख्वाहिश जरूर होगी कि आप में से कोई जरूर इसको ज्वाइन करे. कोई सर अगर वैसे करना चाह रहे तो आ जाए भाई, अगर जो बैठे हुए लोग अगर कर सकते हैं तो. जी, दिस इज ओपन. अगर हमारे जो मेंबरान में से, मैं तो कहे वो अगर खुद को प्रेजेंट करते हैं, सो विल बी वेरी हैप्पी टू हैव देम एज. अगर आप लोग सच्ची बात कहें तो मैं माय वन ऑफ द सजेशन इज, आप इस पर बात कर सकते हैं कि वी गिव दिस पोर्टफोलियो टू ब्रदर इजाज, लेकिन with an additional portfolio of finance secretary. there is a reason. देखें, वही बात है, मेरिट के ऊपर चीजें होनी चाहिए. ऑल्दो मेरे अपने मजाज के खिलाफ है, आई बिलीव कि हमें एक्यूमुलेट नहीं करनी चाहिए हर चीज अपने हाथ में. बट द वे ही हैज वर्कड, अगर somebody comes forward for finance secretary position, you're most welcome. But माशाल्लाह मुझे लगता है, because in my years of working at various positions, various organizations, the way he has worked, volunteer work में इस कदर शौक और मोहब्बत, पैशन, और फिर उसके structures create कर लेना, this is remarkable for both of them, for brother Ijaz and brother Amir. So अगर आप लोग सब agree करें तो हम
we can elevate Brother Ijaz to the General Secretary position with the additional charge of Finance Secretary. اور ہم ان کے ساتھ ایک کو فائنانس سیکرٹری بھی ایڈ کر سکتے ہیں. سو آپ لوگ ذرا پلیز اس پر اپنی رائے. سسٹر امبر ہیز given her consent on it. جی سسٹر طاہرہ ریاض, she is probably giving her consent on it. سر بردر طاہر بھی تو ہیں, وہ ان کو کیوں نہیں آپ کا طاہر خوان تو کریں نا, خود کو پریزنٹ کریں. ہم تو we are open. جی وعلیکم السلام برادر طاہر, کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ٹھاک. آئی ایم گڈ الحمد للہ, آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمد للہ. سر بردر اجاز ماشاء اللہ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں نا, میں انٹروین کرنا نہیں چاہتا تھا. ہاں اسسٹ کرنے کے لیے ریڈی ہوں برادر اجاز, جب آپ چاہیں جس طرح کی اسسٹنس چاہے. نہیں سر, آپ ماسٹر ہے نا کمپیوٹر کے, آپ تو ایچ اینڈ ایوری تھنگ کر سکتے ہیں, میسج کر سکتے ہیں, آپ ٹائم دے سکتے ہیں تھوڑا سا, کوئی بات نہیں برادر طاہر. آپ میں سر یہ چاہتا ہوں, میں آپ کا اسسٹنٹ کے طور پہ کام کرنا چاہتا ہوں. نہیں سر ایسے نہ کریں آپ. دیکھیں آپ کا اسسٹنٹ بننا مجھے خوشی ہوگی اس میں. So what we do is, this is so beautiful. I love it, the way, the type of relationship we have developed. دیکھیں میں اسی لیے کہتا ہوں اس تنظیم, یہ قرآن کی خوبصورتی ہے کہ اس نے ہمیں اس طرح آپس میں جوڑ دیا ہے کہ وہ جو حدیث کے مصداق ہے نا, کہ جو شخص صرف اللہ کی خاطر آپس میں محبت رکھیں, تو ہم سارے وہ لوگ جڑ گئے ہیں. ہمارا اور کوئی نہ کوئی خونی رشتہ ہے, نہ مجھے پتہ ہے برادر اجاز کون کب کہاں سے تھے, لیکن اب اللہ کے فضل سے برادر طاہر, سو ہم سب آپس میں ایک فیملی کی مانند ہے, اور یہ ایک بہترین سلسلہ چل پڑا ہے. سو آئی ایم فائنلائزنگ اٹ. جی مجھے ٹائم کا تھوڑا احساس پڑتا جا رہا ہے. اگر اب کسی کی آبجیکشنز ہیں تو پلیز بتائیے. برادر اجاز ایز جنرل سیکرٹری, اور ان کے ساتھ ہم ایڈیشنلی فائنانس سیکرٹری کا پورٹ فولیو ابھی تک ہے, ابھی میں اس کو اوپن کر رہا ہوں فائنانس سیکرٹری کی پوزیشن کو. اس کے لیے کوئی خود کو پریزنٹ کرنا چاہے تو موسٹ ویلکم. جی سر میں تھوڑا سا یہاں پہ ایڈ آن کرنا چاہ رہا ہوں. تھوڑا سا الحمدللہ یہ بڑا اللہ کا خصوصی کرم ہے کہ میں سر کاشف کے ساتھ یہ سٹارٹ کیا, اور الحمدللہ ان کی جو یہ کیا کہتے ہیں سیکنڈ کہہ لیں, ظاہر فرسٹ تو ماشاءاللہ انہوں نے کر لیا اپنا یہ تصدق کا, سیکنڈلی میں نے اپنا سٹارٹ کیا وہ رمضان سے. ٹھیک ہے, تو مجھے بھی اللہ کرے کوئی اجاز مل جائے, مجھے بھی اللہ کرے کوئی عامر مل جائے تو میرا وہ سٹارٹ ہو جائے. سسٹر از ہیئر, سسٹر فیضی, شی از مائی مطلب میرے تصدق کی ممبر ہیں, وہ یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں. میں نے وہاں پہ بڑی کوشش کی ہے کوئی فنانس سیکٹری کے لیے آ جائے, کوئی جنرل سیکٹری کے لیے آ جائے, لیکن ابھی تک کوئی نہیں آ سکا نا. تو میں چاہوں گا سسٹر, وہ بھی میں نے اپنا رن کرنا ہے, اس کو میں حالانکہ بہت کم ٹائم دے پا رہا ہوں. ٹھیک ہے سر, سسٹر فیضی ہیئر, اگر وہ تھوڑا سا ایڈ آن کریں ریفرنس کہ ہمارا وہ گروپ اس طرح ایکٹیو نہیں ہے جس طرح یہ گروپ ایکٹیو ہوا ہے نا, وہاں پہ بھی سر میں نے کام کرنا تھوڑا سا, اگر مجھے وہ کریں تو. سر انٹروین کر رہا ہوں فائنانس سیکٹری میں, مجھے تھوڑا سا بتا دیں آپ کو کیا اسسٹنس چاہیے, پھر میں آپ کو تھوڑا اس میں کر دیتا ہوں. کیونکہ مجھے لوکل ٹرانسفرز میرے لیے تھوڑا یہاں سے مشکل ہوتا ہے, میرے پاس اکاؤنٹ تو ہے لوکل. سو واٹ آئی ول ڈو, اگر آپ مطلب لسٹنگ بنوانی ہے, باقی چیزیں کرنی ہے, تو آئی ول ڈو دیٹ. جی لسٹ تو خیر آپ اگر بنا لیں, وہ آپ کو سارے نام آئے ہوتے ہیں. ایکچولی ہوتا ہے اس طرح ہے کہ پہلے یہ مجھے پرابلمز آتی تھی, کوئی کسی اکاؤنٹ میں بھجوا رہا ہے, کوئی کسی اکاؤنٹ میں بھجواتا تھا, کوئی کسی اکاؤنٹ میں, تو میں یہ ٹیلی کرنا ہوتا تھا کہ ہر اکاؤنٹ سے. پھر خیر ابھی تو ایک ہی اکاؤنٹ چل رہا ہے, لیکن ابھی بھی 2 سسٹرز نے یہاں پہ اس ماہ گڑبڑ کر دی ہے. وہ یہاں پہ بیٹھی نہیں ہوئی, ایک تو میرے خیال بیٹھی ہیں سسٹر عارفہ, مسز عارف کے نام سے, جو لاہور سے ہیں, یہ عارفہ نگت بیٹھی ہوئی ہے نا. انہوں نے کیا کیا, وہ 1000 ٹرانسفر کیا, انہوں نے اس کے اندر کر دیا کیا کہتے ہیں اس کو, ایزی پیسہ میں. ٹھیک ہے, اور دوسری ایک سسٹر ہیں, انہوں نے 2000 ٹرانسفر کیا ہوا ہے, شیئر یہاں پہ کیا ہوا ہے, بجوائے انہیں الفلاح میں, وہ دونوں پیسے ہمارے پاس نہیں آئے. تو میں نے حالانکہ مارک کیا ہوا ہے, اب ان کو ہم کیسے بیچ میں مینج کریں. ٹھیک ہو گیا, آپ کو جو رانگ ٹرانسفر آ رہی ہے ان کا مسئلہ ہوتا ہے, وہ رانگ ٹرانسفر ہوتی ہیں, وہ مسئلہ ہوتا ہے. ہمیں سارے کو لسٹ بنانے کے بعد کاؤنٹر چیک کرنا پڑتا ہے کہ جی کہاں سے کسی نے پیسے بجوائے. ہم اس پہ یوں کرتے ہیں, لیٹس کمپلیٹ دی سلیکشن پروسیس. تو انشاءاللہ میں نے لاسٹ میں رکھا ہوا ہے آپ کے نئے گروپس کی اناؤنسمنٹس, اور اس میں ظاہر ہے
यू आर वन ऑफ दोज 3 जिन्होंने कमिट किया हुआ है कि हम अपना ग्रुप इंशाल्लाह स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपके लिए वी विल फाइंड आउट अ सपोर्ट फॉर यू। ठीक है जी, फाइनेंस सेक्रेटरी की अगर नॉमिनेशन हमें नहीं आ रही तो अभी ब्रदर इजाज के पास ये पोर्टफोलियो रहेगा। एडिशनल एडवाइजर बिजनेस पर पिछले साल हमारे पास थे ब्रदर नवीद और सिस्टर दुरे शहवार, और एडवाइजर बिजनेस, अच्छा उसमें थोड़ा सा हमें ये थोड़े से रोल्स जो है ना ज्यादा एक्टिव करने की जरूरत है, क्योंकि इसमें ब्रदर इजाज के लिए भी हमें सपोर्ट चाहिए इन रोल्स के थ्रू। जिनके पास ये पोर्टफोलियो हो वो थोड़ा सा क्या करें कि ये सारे बिजनेसेस की लिस्ट बनाएं, छोटे छोटे बिजनेसेस की जो हमारे लोग भी कर रहे हैं, जिन्होंने अभी किए हैं, और नई चीजों को एक्सप्लोर करें। तो आप में से जो भी प्लीज इसमें अच्छा है प्लीज कम फॉरवर्ड। ये याद रखिए ये वॉलंटियर वर्क है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह की नज़र में ये आपको बड़ा रिवॉर्डेड होगा। आपको कोई बहुत ज्यादा वक्त नहीं चाहिए, आप अगर रोजाना 10 मिनट 5 मिनट, बल्कि बाज़ औक़ात ऐसा होगा बाज़ दिनों में आपकी कोई ऐसे ग्रुप में भी एक्टिव पार्ट वो नहीं होगी, सो हफ्ते में मे बी हाफ एन आवर या महीने में 1 घंटा, तो इस तरह की वो होगी। तो एडवाइजर बिजनेस एक हमें मेल चाहिए होता है, एक फीमेल, वो इसीलिए हमने रखा हुआ है कि एक तो रिप्रेजेंटेशन भी अच्छी हो जाए और हर तरह के उनको डील करने में आसानी हो जाए। तो जी जो भी अगर आप में से खुद को प्रेजेंट करना चाहते हैं, थोड़ी सी रिसर्च कर सकते हैं, इंटरनेट उसके ऊपर अच्छे हैं, थोड़ा सा हमें फाइनेंस वालों को भी असिस्ट कर सकते हैं उनके साथ, तो वो लोग जो हैं इस पर प्लीज अपने नाम दीजिए। तो खुद को जरा मोटिवेट कीजिए, कम फॉरवर्ड। रिमेंबर ये नेकी के काम में शुरू में आगे बढ़ने वाले जो है ना वो बड़ा अच्छा सर इसमें आपको मेरा पता है वो नाम डाल हदीस आप दीजिए अगर कोई नहीं है तो आई विल प्रेजेंट माय सेल्फ। ग्रेट किया जी, जज़ाकल्लाह। सो जज़ाकल्लाह ब्रदर ताहिर। एनी ऑब्जेक्शंस ऑन दिस नेम? Okay. All right. So Brother Tahir name goes for Advisor Business 1 in male for the year 23-24. जी नेक्स्ट हमारी कोई सिस्टर जो हैं वो बताएं। सिस्टर शहरबानो कुछ लिख रही हैं, इस सिस्टम कितने अच्छे सिस्टर। इंशाल्लाह मालूमात हमारा वो ब्रोशर आप पढ़ सकती हैं, 1 घंटे में मालूमात उस पर तो आपको ब्रीफ भी किया जा सकता है। सो प्लीज डू कम फॉरवर्ड जो भी आप में से। आई एम राइटिंग डाउन ब्रदर ताहिर खान फॉर दी एडवाइजर बिजनेस 1 के अंदर, ठीक है जी, मेल मेंबर के तौर पर। तो फीमेल में हमें हमारे पास सिस्टर दुरे शहवार हैं, बट वी वर एक्चुअली एक्सपेक्टिंग कि हम जो है इसमें ये लोग मिलके थोड़ा सा एक लिस्ट जनरेट कर लेंगे, बट लास्ट ईयर में एनीवेज आई अंडरस्टैंड एवरीबडी इज बिजी, their role to come forward, be part of the organization was great. तो अगर आज कोई और हमारी सिस्टर इसमें खुद को प्रेजेंट करें तो मुझे खुशी होगी। एक्चुअली या हमें हमें से कोई आपका जी सर, हमें क्योंकि आइडिया नहीं है कि किसके पास कौन सी क्वालिटीज, अगर खुद को वॉलंटियर करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो हाँ मैं इसलिए बढ़ असल चढ़ में के हिस्सा लेना चाहिए ना। एक्चुअली हमें नहीं पता, हम किसी का जी, नाम इसलिए नहीं दे सकते कि पता नहीं वो कर सकती है नहीं कर सकते, तो काइंडली आप खुद से आगे आए तो ज्यादा बेहतर होगा। हाँ हमारे जो भी जरा थोड़े से आईटी लिटरेट ऐसे हैं, थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ये ग्रुप में थोड़ा सा वक्त दे सकते हैं, तो इस उसमें पे से सर एक सजेशन भी है मेरी। जी प्लीज। हम अगर जो ऑलरेडी कंडक्टेड बिजनेसेस है ना उनकी एक लिस्ट ऑफ बिजनेस शेयर भी कर दें ग्रुप के मेंबर्स के साथ, ताकि हमें हाँ पता हो जिस तरह के बिजनेसेस ऑलरेडी हम कंडक्ट कर जिनको हमने स्पॉन्सर किए हैं। वो यही तो हम चाह रहे हैं। अभी तो थोड़ी देर में मैं बताऊंगा, अभी पहले साल के बिजनेसेस थे ना, तो हम यही जी तो जी चाह रहे हैं कि वो बंदा इस तरह का बनाए, उस लिस्ट को क्रिएट कर ले, फिर उसमें और जी। अगर मैंने करना है कंसल्टेशन तो मैं दे। इंशाल्लाह फिर ब्रदर आमिर से कांटेक्ट करके ना तो आई विल प्रिपेयर दैट लिस्ट। हाँ मेल मेंबर के तौर पर आप करेंगे, एंड वी वांट अ फीमेल मेंबर आल्सो, क्योंकि खवातीन बाजू का लेट्स से एक सिलाई मशीन है वो घर के अंदर, जैसे हमारी बहुत सी मेंबरान ने की भी है, मेल्स ने भी की है, फीमेल्स ने भी की है, या फीमेल ने कपड़े बेचने का एक था नॉमिनेशन, उस पर काम किया है। तो हम चाहते हैं कि 2 मेंबर इस पर काम करें। जी ब्रदर इजाज कुछ कह रहे हैं? एक्चुअली सर जो सिस्टर हैं दोबारा शवार, वो अमेरिका से हैं, उनके लिए लोकल कॉल करना या इस तरह की बातचीत करना मुश्किल है। तो अगर ये कोई लोकल हो जो हमारे टाइम के साथ मैच भी कर रहा हो,
تو وہ بات چیت کر سکتی ہیں. ان کے لیے کافی مشکل ہے, اس لیے وہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ بھی نہیں کرتی. ٹھیک ہے. ہاں لیکن ہم تھوڑا سا دیکھیں, ہماری باڈی میں انٹرنیشنل بھی ذرا رہنے دیں لوگ, اچھا ہے نا, انٹرنیشنل باڈی بھی کہلائے گی نا. تو اگر کوئی نہیں سامنے آئے گا تو پھر ہم سسٹر درے شہوار کے پاس یہ پوزیشن رہنے دیں گے. میں لاسٹ اناؤنس کر رہا ہوں, اگر آپ میں سے کوئی آئے تو ہمیں خوشی ہوگی, آپ آگے بڑھیے. جی ٹھیک ہے جی. we are leaving this position vacant and at the time for Sister Durre Shehwar. Next is in سر اگر درے شہوار کے ساتھ اسسٹ کرنے کے لیے کہیں تو پاکستان میں, تو پھر میں تھوڑا بہت اسسٹ کر لیا کروں گی, اگر وہ مجھے کوئی کام بتائیں یا کسی کے ساتھ کانٹیکٹ کرنے کو کہیں اس طرح سے. سسٹر ہم آپ کو بردر طاہر کے ساتھ کریں گے نا, بردر طاہر ہمارے بڑے اچھے ممبر ہیں, آپ دونوں پھر ایک ٹیم بن جائے گی. ٹھیک ہے. نہیں سسٹر کوثر بانو, ابھی تو آپ ممبر بنیں گی اس کے بعد. یو آر ناٹ دا ممبر آف دا ٹیم. سوری. اچھا سسٹر کوثر, ہاں سوری آپ تو ممبر نہیں ہیں. اوکے اوکے اوکے. آج بھیج دوں گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ we will definitely consider you. ٹھیک ہے جی. میں بھی والنٹیئر کرنا چاہ رہا تھا لیکن یہ کہ ممبر نہیں ہوں اس لیے میں خاموش بیٹھا ہوتا. اوکے سر یہ سسٹر ایک اور تھی, کون سی, طلت بشیر ہیں یہ. بٹ وی آر ہیپی ماشاءاللہ. جی سسٹر طلت فرمائیے. جی مجھے اس کے لیے نومینیشن کے لیے نہیں, میں اپنے تاثرات ذرا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے تصدق کا بھیجا بروشر, میں کیونکہ ادھر ادھر لوگوں کو تعارف کراتی رہتی ہوں, تو میں نے ایک جگہ بھیجا, تو وہ خواتین جو تھی نا جیلم میں, وہ اس سے بہت موٹیویٹ ہوئی. تو انہوں نے اپنے طور پر اس کا یہ شروع کیا کام کہ ہم نے سوچا ہے کہ مطلب روزگار کسی کو نہ کسی کو سیٹ کرنے کا. میں یہ آپ سے شیئر کرنا چاہتی تھی کہ صرف اس طرح نہیں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہم آپ بہت کنٹریبیوٹ اس طرح بھی کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ایک آئیڈیا مل رہا ہے. تو انہوں نے ماشاءاللہ اب تک 1-2 لوگوں کو روزگار سیٹ کر کے دیا ہے, تو مجھ سے بھی مشورے لیتی رہتی ہیں, تو انشاءاللہ میں یہ ریکارڈنگ ان کو, تو مجھے یہ مطلب خوشی ہے کہ چلے ایک اچھے آپ سے ہم درخواست یہ کرتے ہیں نا, آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں, جزاک اللہ. دیکھیں نا یہ ہوتا ہے, آئی ایم سو ہیپی یو سیڈ اٹ, کہ آئیڈیا بھی کنٹریبیوٹ ہوتا ہے, یہ بھی ایک صدقہ ہوتا ہے. تو میں آپ کو آپ کی اجازت کے ساتھ ہم آپ کو ایڈوائزر بزنس میں ایڈ کر رہے ہیں, کیونکہ آپ پہلے ہی کام کر چکی ہیں اس پر, اور آپ سے درخواست یہ کریں گے ایسا کوئی بھی جب گروپ بنائے نا, انہیں کہ صرف ہمارے ساتھ رجسٹرڈ ہو جائیں. ہم اس پر بھی خوش ہیں, ہمیں پتا ہو کہ یہ ہمارے آئیڈیا کو لے کر آپ آگے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو لیکن ہم آپ کو ایڈوائزر بزنس, مجھے سرے سے پہلے مجھے کوئی ایڈوائز کرے گا تو میں ایڈوائزر بنوں گی. مجھے تو سرے سے کچھ ان باتوں کا پتہ نہیں ہے. ہم ریلی مطلب بالکل ریسٹرکٹڈ. آپ فکر نہیں کریں, ہم انشاءاللہ ول گائیڈ یو. تھینک یو. کوئی بات نہیں ہے. آپ نے ریسٹرکشن کے باوجود آئیڈیا آگے شیئر کر دیا, اور کیا چاہیے, یہ سب سے بڑی بات ہی ہوتی ہے. تھینک یو. ٹھیک ہے جی. اصل مجھ سے کام لیں ایڈوائزر بزنس میں ہم نے, جی انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا جی, زبردست. سو پلیز اسی طرح کہ آپ سب آگے بڑھیے, اور نیکی کے کام میں اگر آپ کسی طرح سے بھی, ٹھیک ہو گیا جی. انویسٹیگیٹر 1 میں ہمارے پاس بردر عامر ہیں, اور الحمدللہ وی آر ویری ہیپی ود ہم. آئی ایم پریزنٹنگ ہز نیم اگین. اگر کوئی اور خود کو پریزنٹ کرنا چاہتا ہے کیجئے. اور فیمیل میں ہمارے پاس سسٹر سائمہ عبدالواحد ہیں, اگر کوئی اور خود کو پریزنٹ کرنا چاہتا ہے انویسٹیگیٹرز کی پوزیشنز کے لیے تو پلیز کیجئے. ٹھیک ہے جی. ماڈریٹر میں ہمارے پاس سسٹر عظمیٰ ہیں. سسٹر عظمیٰ یو کے میں ہوتی ہیں, اور یہ پوزیشن بھی اوپن ہے آپ کے پاس. آپ میں سے کوئی پریزنٹ ماڈریٹر کا, بیسیکلی وی وانٹ اے مور ایکٹیو رول آف ماڈریٹر, کہ گروپ کے اندر اصل میں یہ جو پوسٹیں مجھے ڈالنی پڑتی ہیں وہ ماڈریٹر کو ڈالنی چاہیے. فنڈز کے آ جانے پر, اس طرح کی نئے ممبر کے ایڈ ہونے پر, اس کو ویلکم کرنے کے لیے, اور یہ سارا. تو پلیز کوئی ایسا شخص جو ذرا سوشل میڈیا میں اور گروپ میں تھوڑا سا 10 منٹ کا انٹرسٹ لے سکتا ہے, ماڈریٹ کر سکتا ہے گروپ کی ایکٹیویٹیز کو. کوئی غلط پوسٹ پڑ جائے تو اس کو ڈیلیٹ کر دینا, یا اس کو لکھ دینا کہ یہ گروپ کی پالیسی کے خلاف ہے, اس طرح کی بس چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے, لیکن ایکٹیو رول. تو ماڈریٹر کے لیے پلیز آئی وانٹ somebody to nominate yourself from here.
آپ خود کو پریزنٹ کیجئے, ہمیں خوشی ہوگی, ہمارا کام آسان ہو جائے گا آپ کے اس سے. سر مجھے ایک اور بات کہنی تھی جی. کہ آپ جب بھی آتا ہے اس طرح کا ویو کے مطلب جیسے شادی کو تو چھوڑیں, بیماری کا یا جیسے ویل چیئر کا یا کچھ, تو اس کو ایک دفعہ دینے میں حرج نہیں ہے, کیونکہ کوئی اور ایسا ہوتا ہے کہ جس کی پہنچ ہوتی ہے تو وہ گائیڈ کر سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس طرح شیئر کرنے میں مطلب آپ کی گروپ کی تو پالیسی نہیں ہے, لیکن کر دیں کہ اگر کوئی اس میں انٹرسٹڈ ہے یا کوئی لینا چاہتا ہے, کوئی گائیڈ کر سکتا ہے. جی سسٹر, اصل میں ہوتا ہی ہے کہ وہ پھر جب کوئی گروپ اس طرح کے گروپس میں کوئی چیز آ جاتی ہے نا, تو وہ somehow آپ کی ذمہ داری بھی بن جاتی ہے. بعض کا لوگ آپ پر, مجھ پر ٹرسٹ کرتے ہوئے, آپ کو یاد ہے ایک پوسٹ آئی, انہوں نے وہ کیا, وہ پتہ چلا جی اٹ واز اے اسکیم پوسٹ, تو پھر ہمارے لیے ایشو بن جاتا ہے. ہم نے اس لیے 1 پوائنٹ سمپل ایجنڈا رکھا ہوا ہے کہ ہم صرف اس کو الحمدللہ چلیں, ہم اس کو سیٹ کو ابھی ویکنٹ کنسیڈر کر رہے ہیں, اور ہم بردر فواد کو آفٹر ممبرشپ آپ لوگوں کی رائے سے کنسیڈر کریں گے فار دی رول آف ماڈریٹر. ٹھیک ہو گیا جی. تو اس کے ساتھ ہی الیکشن کے اس پروسیس کو میں کلوز کر رہا ہوں. بائی دا وے, اینی آبجیکشنز آن اٹ, آن دس آئیڈیا؟ سر ایک سجیشن ہے. جی پلیز. جی یہ جیسا کہ نا ابھی آپ نے یہ ساری پوسٹ وغیرہ ڈکلیئر کی اور ہم سب بھی چاہ رہے تھے نئے لوگ اس میں سامنے آئے, لیکن کیونکہ آج کی میٹنگ میں بہت کم لوگ ہیں نا, ہمارے ممبرس تو بہت زیادہ ہیں, تو اگر یہی سارا جو ہمارے پاس لسٹ ہے اس کو گروپ میں شیئر کر کے اور پھر لوگوں سے کہا جائے کہ وہ خود آگے آئیں یا کوئی ان کو نامینیٹ کرنا چاہے, تو میرا خیال ہے یہ زیادہ بیٹر نہیں ہو جائے گا, زیادہ لوگوں کا چانس ہے آگے آنے کا. جی بہت اچھی رائے ہے. انشاءاللہ چونکہ ابھی مجھے پتا ہے کہ ہمارا بالکل شروع کی سٹیجز ہیں, تو آج الحمدللہ ہم نے آفیشیلی اس باڈی کو, کیونکہ یہ رجسٹریشن کے پروسیس کے لیے ریکوائرمنٹ بھی ہے کہ میٹنگ میں یہ کیا جائے, اور ہم نے یہ ڈیٹا رجسٹریشن کے لیے دینا بھی ہے, تو الحمدللہ آج تو اس کو کرتے ہیں. پھر آپ کی رائے ٹھیک ہے, ہم اس کو اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں. تو آگے بڑھتے ہیں جی. الیکشن کے اس موقع پر میں پوری باڈی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا ان ساری پوزیشنز کے اوپر آنا تصدقو کے لیے مزید برکات کا باعث بنائے, اور ہم مزید اچھے طریقے سے اپنے مسلمان بہنوں بھائیوں کو سرو کر سکیں. تو وقت چونکہ نماز کا ہے, اس لیے میں آگے تیزی سے بڑھتے ہوئے ہمارے اس سال کے ٹارگٹس میں سے ایک جو ٹارگٹ ہے وہ تصدقو کی رجسٹریشن کا ہے, کہ ہم پراپر گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ رجسٹرڈ ہو جائیں. جو اس وقت ریکوائرمنٹس ہیں اس میں سے الحمدللہ, کیونکہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پہلے کچھ تھوڑا بہت کام کیا ہو, تو وہ تو ہم پوری کر چکے ہیں. ہمارے پاس اب ڈیٹا بھی ہے, ایویڈنس بھی ہے, لیکن ان کی جو بنیادی اب ریکوائرمنٹ ہے اس میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. آپ میں سے جو ممبر جس طرح بھی ہمیں مدد کر سکے ہمیں بڑی خوشی ہوگی. اسلام آباد میں رجسٹریشن کے لیے ہم نے ایک کانسٹیٹیوشن اس کا ترتیب دینا ہے جس پر کام شروع ہوگا, تو اس کے لیے ہمیں 7 ایگزیکٹو کونسل ممبر چاہیے, 7. اور ایک اس میں جو بہت بڑی ریسٹرکشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ 7 کے 7 اسلام آباد کے رہائشی ہوں. ان کا ایڈریس جو ہے ان کے ای میل آئی ڈی کے اوپر وہ اسلام آباد کا ریزیڈینشیل ایڈریس ہو. تو پلیز اگر آپ میں سے کوئی جی سی این آئی پہ ہونا چاہیے سر, آئی ڈی کارڈ پہ. جی سی این آئی سی پر ایون اگر وہ اسلام آباد میں رہ رہا ہے اور سی این آئی سی پر کوئی اور ایڈریس ہے تب بھی ہم اس کو نہیں کر سکتے. سی این آئی سی کے اوپر تو آپ کے کوئی جاننے والے ہیں, آپ کے رشتہ دار ہیں, کوئی ایسا بندہ ہے جو تصدقو بلکہ جوائن کر لے تو بڑی اچھی بات ہے, اس کا ممبر بھی اور اسلام آباد کے رہائشی بھی ہو. تو اس پر آپ سب نے ہمیں مدد کرنی ہے. میں خود بھی پرسنلی بھی شروع کروں گا ایک پروسیس. اصل میں مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ سارے میری فیملی کے ممبر ہوں, ورنہ ہم اسلام آباد میں ہم وہ کروا لیں, تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دس. جو ہمارے یہاں ٹریڈیشنل طریقہ کار ہے کہ وہ پھر پورا خاندانی مالک ہوتا ہے تنظیم کا. سو یہ ایک عمومی عوامی اس کی ہے, اس لیے میری خواہش یہ ہوگی کہ ہمیں تصدقو کے ممبران میں جی تو اس کے لیے ہم نے 7 ممبر یہ اکٹھے کرنے ہیں. جنرل باڈی ایک ہمیں چاہیے ہوگی جس میں 20 ممبرز ہوتے ہیں, 20. تو اس کے لیے میں انشاءاللہ گروپ میں لانچ کروں گا, وہ کہیں سے بھی ہم لے سکتے ہیں.
7 एग्जीक्यूटिव काउंसिल प्लस 13 मेंबर्स, तो उसमें 7 और गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स को डाल के उसके बाद कुछ मेंबर बच जाएंगे। वो आप में से जो भी आना चाहे, उसमें हम चाहेंगे कि इंटरनेशनल मेंबरान जो है, माशाल्लाह ब्रदर ताहिर, ग्रेट, सो विल गेट अ नॉमिनेशन फ्रॉम यू फॉर इस्लामाबाद। तो प्लीज़ आप में से जो कोई भी इस्लामाबाद से हमें मेंबरान दे सकें, जिनके CNIC और रिहाइश यहाँ की हो, वहाँ पे एड्रेस हो, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, ताकि हम इस प्रोसेस को एक्टिवली शुरू कर दें। और आइंदा की हिकमत अमली, इस पर हम चाहते थे, मेरी ख्वाहिश थी कि आप लोगों की मज़ीद हम इस पर आपकी राय, आपकी सजेशंस, आप जो भी कहना चाहते हैं फ्यूचर में हम कैसे काम करें। कुछ लोग हमें एडवाइस करते रहे हैं साल भर, लेकिन कुछ एडवाइसेस ऐसी थी जैसे कि फिजिकली जाके चेक करना कि एक मेंबर हकदार है या नहीं। तो अब हमारे लिए देखें, मैं किसी मेंबर को ये नहीं कह सकता कि वो फिजिकली, लेट से कोई मेंबर है, हम कराची में नॉमिनेट कर रहे हैं, हमारा इन्वेस्टिगेटर सरगोदा में रहता है, तो वो इतनी दूर जाकर, ना हमारे पास इतने फंड्स हैं, और पता चले कि 30,000 तो उनके जाने का खर्चा और वहां जाके हमने 50,000 देना है। तो कुछ ऐसी राय आती रही है। अगर आप हमारे प्रोसेस में बेहतरी के लिए आपकी कोई भी राय हो ज़रूर हम तक पहुंचाइए। हम आइंदा इसको और मज़ीद बेहतर करें, मज़ीद मेंबरान इसके अंदर इंशाल्लाह शामिल करें किसी भी हवाले से, तो आप उससे बात कर सकते हैं। मुझे चूंकि नमाज ज़ोहर का एहसास है कि वक्त करीब आ रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा तो, और दूसरा जो है मज़ीद ग्रुप्स का क़याम, तसद्दुक़ू के ब्रोशर में ये बुनियादी बात लिखी हुई है कि जो भी शख्स इसका मेंबर बनेगा वो खुद भी कोशिश करेगा, जैसे हमारी बहन ने बताया, इन्होंने किसी से आइडिया शेयर किया तो उन्होंने आगे अपना एक ग्रुप बना लिया। तो हमारा आइडिया ये है कि ये मज़ीद फैले, और हम ये भी नहीं चाहते कि सारे इसी वाले तसद्दुक़ू ग्रुप, ये ग्रुप 1 कहलाता है, हम इसको कहते हैं ग्रुप 1, ये आप याद रखें, आप तसद्दुक़ू ग्रुप 1 के मेंबर हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आप आगे मज़ीद ग्रुप बनाएं, उसमें अपने खुद से लोग ऐड करें, और आप भी अपने इसी तरह रोज़गार की फ्राहमी का प्रोसेस शुरू कर दें। उस हवाले से ब्रदर जाज अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी काम कर रहे हैं। हमारे साथ 2 और लोगों ने कमिट किया हुआ है इंटरनेशनली लॉन्च करने का, एक अफ्रीका में, एक कनाडा, अमेरिका में। तो उम्मीद है इंशाल्लाह, ख्वाहिश तो है कि इस साल, अगले साल में हम ये भी अचीव कर लें। तो आप भी कोशिश कीजिए, नियत ज़रूर कर लें, अपने इर्द गिर्द देखना शुरू कर दें कि आप कल को आप भी एक अपना ग्रुप बना लें, उसमें आप, फिर आपका रोल एज ए चेयरपर्सन होगा, आप उस ग्रुप के चेयरपर्सन होंगे, बाकी प्रोसेस वही वाला सारा, यही ब्रोशर, यही गाइडलाइंस, यही सारी चलेंगी, और आप हमारे इस ग्रुप के मेंबर रहेंगे और अपना ग्रुप साथ रन कर सकते हैं। ठीक है जी, माशाल्लाह। ब्रदर ताहिर इज ऑल्सो ट्राइंग, वी आर हैप्पी टू नो दैट। सो ये दिस इज अ हैप्पी न्यूज़ कम्स के 4 लोग हमारे कोशिश कर रहे हैं अगले व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाने पे। तो ये अल्लाह के फजल से 1 साल में अल्लाह ताला अगर इस कदर कामयाबी वाला मामला कर दे तो जज़ाकल्लाह जी। अब आपके मजीद कोई भी सवालात, कमेंट्स, ब्रदर ताहिर महमूद उस वक्त बात कर, अच्छा मैं एक स्पेशल मेंशन यहाँ पे करना चाहता हूँ, ब्रदर ताहिर महमूद, सिस्टर अजरा ताहिर, सिस्टर अजरा बैठी हुई है हमारे साथ, इन्होंने इनकी नॉमिनेशंस के हवाले से, लोगों को नॉमिनेट करने के हवाले से बड़ा अच्छा है, सिस्टर अंबर ने भी किए हैं लोग, तो हम उन लोगों के भी शुक्रगुजार हैं जो लोगों को नॉमिनेट करते हैं, ज़रूरतमंद लोगों को, फिर उसका फॉलो अप करते हैं, फिर देखते हैं कि आया वो कारोबार किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। और चलते चलते आज चूँकि मीटिंग थोड़ी सी मुख्तसर वो था, तो वरना मैं आपको कुछ तस्वीरें और वो भी एविडेंस दिखाते कि क्या क्या कारोबार किया जा रहा है। उसमें फ्रूट्स की रेडी लोगों ने लगाई है, फ्रेंच फ्राइज की, इसी तरह कपड़े का कारोबार, छोटे स्टॉल जो होते हैं वो सेटअप करना, वहाँ पे सेंड आउट करना, केमिकल्स का काम। अगर यहाँ मेरे बाकी मेंबरान ज़रा मुझे याद दहानी करवाते जाएं साथ साथ कि जो जो कारोबार किए गए हैं, शॉप, छोटी शॉप को सेटअप करना, जी सोइंग मशीन के, जी बिल्कुल, वो काफी लोगों ने किया जी। स्टेशनरी का
स्टेशनरी का, हाँ माशाल्लाह, स्टेशनरी का काम, तो छोटे से स्टॉल, छोटे से बच्चों के लिए चीजें, तो ये सारे काम आज तक किए गए हैं। ब्यूटी पार्लर का, और हाँ, हमारी एक बहन ने ब्यूटी पार्लर का भी काम किया था, जिस पर लोगों की बहुत सी वो राय आई थी, लेकिन हमने उसको फिर अल्टीमेटली मेंबर्स ने उसको पास कर दिया और वो काम भी हुआ। तो मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ, अच्छा इस माह ये बिल्कुल आपकी सिर्फ राय से हम कर सकते हैं। हमारे पास 2 केसेस हैं, हमारे पास फंड्स भी हैं। इंशाल्लाह अभी अक्टूबर की ब्रदर इजाज ने रिपोर्ट भी डाल दी है इसी मीटिंग के दरमियान ग्रुप में, वो हमने ट्रांसफर करने उनसे कमिट किया हुआ है। आई जस्ट वांट टू प्रेजेंट अ रेजोल्यूशन, गो कि हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है, वी डोंट वांट टू डिविएट फ्रॉम इट, कि सिर्फ रोजगार की फराहमी, ठीक है। सो इट्स जस्ट अ रेजोल्यूशन, प्लीज अपनी इंडिपेंडेंट राय दीजिए। अगर हमारे पास जो फंड्स इस दफा बचें और आप लोग अगर मुनासिब समझें, तो 2 इन केसेस के बाद अगर हमारे पास फंड्स बचें, तो आई एम प्रेजेंटिंग अ तहरीक एज ए मेंबर, नॉट एज अ चेयरमैन। सो आप चाहे इसके हक में वोट दें, खिलाफ दें, कि हम बकिया फंड्स जो हैं वो फ़लस्तीन में कोई भी ऐसी पाकिस्तान में मौजूद जमात या इंटरनेशनल ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो फ़लस्तीन के लोगों के लिए काम कर रही है, हम उनको ये बकिया फंड्स जो हैं ट्रांसफ़र कर दें। अगर आप सब मुझे शो ऑफ हैंड से बता दें। जी ठीक हो गया जी। इस रेजोल्यूशन पर हमारे पास 9 वोट आ गए हैं जी। ठीक है। अगर हम इसमें एडिशनल फंड भी कंट्रीब्यूट करना चाहें तो प्लीज वो भी पेज पे दे दे, ताकि हम एडिशनल भी कर सकें। ठीक है, जज़ाकल्लाह। हम इसको ग्रुप में अनाउंस कर देंगे जी, ठीक है। जब हम बकिया फंड्स को ट्रांसफर करने लगेंगे तो हम इसको अनाउंस कर देंगे। किसी का इस पर एतराज है, प्लीज आप लोग जरा लोअर हैंड कर दें। किसी की ऑब्जेक्शन है तो वो अब रेज हैंड करें जी। तो ठीक है जी, हम ये तहरीक जो है मेजॉरिटी वोट्स के साथ और 0 वोट अगेंस्ट इट, इसको भी पास किया जाता है आप सबकी राय से। और ये आखिरी बात थी जो आपके सामने रखनी थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल और गवर्निंग बॉडी। एक दफ़ा फिर आप सबका बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत शुक्रिया जिसने हमें ये तौफीक दी। आप सबके वक्त देने का बहुत शुक्रिया। इस वक्त फिर फोरम ओपन है, आप कोई बात करना चाहें, क्वेश्चन करना चाहें, कमेंट करना चाहें, कुछ भी कहना चाहें, हमारे पास जी ब्रदर इजाज। अच्छा सर, यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऐड करना चाह रहा हूँ कि जो पेमेंट का जब आप मेरे पास आ जाती हैं, मुझे काफ़ी जगह से चेक करने के बाद मैं लिस्ट डाल देता हूँ। फिर भी अगर किसी को कोई इशू हो कि जी उसके पेमेंट उसने भिजवाई है, तो काइंडली मेरे साथ कांटेक्ट जो है ना पर्सनल में कर लिया करें। एक तो ये बात है। अभी मैंने लिस्ट भिजवाई है तो ब्रदर एक ने कहा है जी कि मेरे पैसे नहीं आए, हालांकि उनका नाम बीच में ऐड है। 2 लिस्टें हैं और चेक करेंगे आपको 2 पेजेस आ रहे होंगे, दूसरे पेज में उनका नाम है। ठीक है, तो जरा काइंडली कोशिश करें मेरे साथ पर्सनल में कांटेक्ट कर लिए, क्योंकि मैं बीइंग ए ह्यूमन, मिस्टेक्स मेरे से हो सकती हैं। ये नहीं कि मैं बहुत ज्यादा वो कोशिश में करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा इसको फेयर लेकर चलता हूँ, फिर भी अगर कोई मिस्टेक्स होती है मेरे साथ पर्सनल में कांटेक्ट कर लिया करें जी, हमने भिजवाए हुए हैं। एक बात होगी। अच्छा, दूसरी मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, इफ यू डोंट माइंड, जरा इसमें चिट चैट को जरा कम किया करें। ठीक है, ये जिस पर्पज के लिए है उसको थोड़ा सा किए गए। यहाँ पे एक नाम चले नहीं लेते, वो कम से कम नाम न ले, 6 मैसेज वो कर देती है ना कि जी जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। तो जरा काइंडली इस चीज का ख्याल रखा करें। मेरे लिए प्रॉब्लम होती है, मैं पूरे मंथ को देख रहा होता हूँ, सारे उसको देखने के बाद, एक एक नाम देखने के बाद, अच्छा ये आगे पैसे, ये वहां पे आगे, ये हो गया, तो उस वक्त मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। सारों को डिलीट करने के बाद फिर उसको वो रखता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मुझे कहा गया ये रिपोर्ट बनाने, तो मैंने सारे के सारे मैसेजेस को पीछे से रीड डाउन किया, नोट डाउन किया, उसके बाद सारी की सारी लिस्ट बनाई है। तो इसके अंदर मेरी आपसे सिर्फ हम्बल रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा ना इसको चिट चैट को कम कर लिया करें। बाकी मुबारकबाद देनी हो, बाकी सिलसिले, उनको पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट करें ना, तो तब मजा आता है ना। तो ये क्या बीच में ग्रुप में डाल दिया, वहां पे आप उनसे बात करें कि ये मुझे बड़ी मसला वो, ये आपके साथ है, जो भी आपकी वो है। तो मेरी इन बातों को माइंड ना कीजिएगा प्लीज। और जरा काइंडली मैं फिर एक दफा कहना चाह रहा हूँ, जब आप पेमेंट भिजवाते हैं, कोशिश मेरी पूरी होती है
کہ اس کو فیئر ہو کے وہ کروں، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی مسٹیکس ہو جاتی ہیں، تو اس کو آپ ذرا مائنڈ نہ کیجیے۔ پچھلے دنوں سسٹر انور نسرین کے ساتھ تھوڑا سا ایشو ہوا تھا، پھر ان کے بیٹے کے پاس کیس کیا، تو پھر میں نے ان کو سارے پروفس دیے، تو ذرا کائنڈلی معاملات ہو جاتے ہیں۔ تو میں ونس اگین آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں کی ہی وجہ سے یہ گروپ چل رہا ہے، آپ لوگوں کے ہی تعاون کی وجہ سے سارا کچھ چل رہا ہے۔ جی سسٹر نسرین، آپ کو کلیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سارے معاملات ہمارے ہو چکے ہیں۔ سر میں نے کہہ رہا تھا کہ اس دفعہ بالکل ٹھیک آئے نا پیسے، جی جی بالکل آئے، میں نے انشاءاللہ آپ آگے کے بھی میسج ایسے ہی کا آ رپلائی جائیں۔ اسپیشلی ہاں کیا جی ہے سسٹر۔ ہاں جی ہاں جی، ملا تھا مجھے، انشاءاللہ میں ایسے ہی کیا کروں گی انشاءاللہ چلے، تعالی۔ تھینک یو تھینک یو جی، جزاک جزاک اللہ۔ اللہ جی، میری طرف سے حل کریں۔ یہ دیکھیں ایشوز ڈیفینیٹلی ہوں گے برادر اجاز، ہم سارے ایشوز آئرن آؤٹ نہیں کر سکتے، اس لیے ہم انشاءاللہ ہر معاملے میں، دیکھیں آپ گھر میں 4 ممبر رہتے ہیں تو ایشوز ہوتے ہیں، تو اللہ کے فضل سے یہ 60-70 کا خاندان بن چکا ہے اور بڑا بھی ہوگا، تو ہم ساتھ انہیں ضرور دیکھیں گے۔ جی سسٹر امبر آپ فرمائیے، کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی سر، مجھے اس بات پر ہوتا ہے کہ آپ کو بار بار ریمائنڈرز دینے پڑتے ہیں، بعض دفعہ ہمارے ذہن سے نکل جاتا ہے، ہم لیٹ ہو جاتے ہیں پیمنٹس بھجوانے کے لیے، تو اگر ہم سب گوگل میں ایک الارم لگا لیں بگننگ آف دا منتھ، تاکہ ہم اس کو ایکسلنٹ۔ ٹائملی اس کو کر سکیں، کیونکہ یہ بڑا ہوتا ہے، برائے مہربانی آپ کو کانسٹنٹ ریمائنڈرز بھیجنے پڑتے ہیں۔ تو جی اس کا میں سجیشن دے رہی تھی کہ اپنے لیے ریمائنڈرز آن کر لیں اسمارٹ فونز پہ۔ بہت اچھی بات ہے، لیکن سسٹر آپ کو ایک مزے کی بات آپ سب کو بتا دوں، ہم ایک فزیکل آرگنائزیشن ہے جس کا میں گورننگ باڈی کا ممبر بھی ہوں، اس میں 20 ممبر ہر ماہ اپنے فنڈز نہیں دیتے، اور کئیوں کے 6 ماہ سے پینڈنگ فنڈز ہیں، تو وہاں پہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اچھے ایسے لوگ موجود ہیں جو اسلام آباد کے پوش ایریاز میں رہتے ہیں اور بڑی گاڑیوں میں، اور 2000 روپیہ مہینے کا وہ جیب سے نہیں نکالتے، لیکن یہاں اللہ کے فضل سے مجھے بالکل اس پر کوئی وہ نہیں فیل ہوتا۔ ہم صرف 3 میرا خیال ہے ریمائنڈر دیتے ہیں، ایک مہینے کے شروع میں آتا ہے، وہ تو ریمائنڈر نہیں ہوتا، وہ انٹیمیشن ہوتی ہے فرسٹ کو، میرا خیال ہے اگر کوئی پوچھ لے تو پھر اکاؤنٹ نمبر ڈالتے ہیں، اور 1/10 کو ڈلتا ہے، تو صرف 3 میسیجز پہ لوگ ماشاءاللہ، ہمارا کوئی ڈیفالٹ ہارڈلی، میرا خیال ہے برادر جاز آپ اس سے ایگری کریں گے، تو میں بہت شکر گزار ہوں سارے ممبران کا، اور آپ کی جو رائے ہے کہ گوگل پر یا آج کل آپ کا جو موبائل میں بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے اس پر بھی آپ سیٹ کر لیتے ہیں اسکیجول پیمنٹ، تو وہ ہر ماہ اسی ڈیٹ پر یکم کو ٹرانسفر ہو جاتی ہے یا آپ کو ریمائنڈر آ جاتا ہے، تو آپ کر سکتے ہیں۔ جی سر ایون بینکس بھی ہیں، وہ بھی برادر جی، جی بینک بھی آپ کے یکم کو اگر آپ ان کو کہہ دینا لکھ کے دے دیں کہ یہ پیسے ٹرانسفر کر دیں تو وہ بھی کر دیتے ہیں آٹومیٹک۔ جی تو برادر اجاز ایسا ہی ہے نا کہ ہمیں فنڈز بالکل تنگ نہیں کرتے لوگ، آ جاتے برادر اجاز تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ورک کرتے ہیں، کبھی کبھی انڈیویجولی بیچتے ہیں، جی جی، لیکن سر وہ تو لیکن ریمائنڈر ہم الحمدللہ بھجواتے بھی نہیں ہیں تو لوگ پہلے بھجوانا شروع ہو جاتے ہیں، 29 بلکہ کو start کر۔ ہاں یکم سے پہلے آ جاتے ہیں، ہم سوچ رہے تھے ان سے ریکویسٹ کریں، نہیں بھی یکم کے بعد ہی بھیجا کریں، ہمارے لیے آسانی ہو، لیکن آپ سب کا بہت شکریہ، اللہ سب کو جزائے خیر دے آج کی اس کامیاب میٹنگ کے لیے بھی۔ اور ابھی بھی کوئی سوالات، کامنٹ؟ سسٹر سائمہ کچھ کہہ رہی ہیں آپ؟ تو جی برادر جاز سے پارٹی لی جا رہی ہے، آپ سے بھی لیں گے انشاءاللہ، آپ ممبر بن جائیں اور پھر آپ باڈی کا حصہ بھی بن جائیں۔ تو اس کے ساتھ ہی سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہم انا نسألک ان تحفظ بلدنا من کل سوء من کل شر، اللہ ہم سب کے گھروں میں، جانوں میں، تمام معاملات میں اپنی خصوصی برکتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ حافظ۔ سر کوئی میٹنگ بھی کوئی اسکیجول کر لیں، کوئی 2-3 دفعہ سال میں ہو جائے، تاکہ لوگوں کے بیچ میں اگر کوئی رائے آ جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوتی ہیں ہمارے لیے، تو اگر کوئی پاسبل ہو تو۔ جی بڑا اچھا آئیڈیا برادر جاز، انشاءاللہ ہم اس دفعہ اس سال تو ہمیں کرنی بھی پڑیں گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو رجسٹریشن کا پروسیس ہوگا یہ کافی ایکسٹینسو ہوگا، اور
یو ویری رائٹ. ہم اس کو ایک بینچ مارک سیٹ کر لیتے ہیں کہ کب کب ہم اس کو کیا کریں گے. لوگوں کو پہلے سے پتہ ہوگا تو امید ہے کہ تعداد بھی بہتر ہوا کرے گی. ٹھیک ہے.